السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین یبلغون رسالات اللہ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ علماء کرام و معزز و محترم ائمہ جمعہ و جماعت، سنگر نشینان دین و اسلام و مجاہدین محاذ مقدم کو اس مہد علم میں، تربیت میں، شجرہ طیبہ جامعہ العروۃ الوثقیٰ میں تشریف فرمائی پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس آرزو و دعا کے ساتھ کہ علماء کرام و ائمہ جمعہ و جماعت و اہل منبر و خطابت حضرات کا یہ وقت جو یہاں بسر ہو وہ اوقات ضائعہ میں شمار نہ ہو انشاءاللہ۔ اس وقت سے استفادہ کرتے ہیں آپ ارچند، اور الحمدللہ جس طرح آسمان ابر رحمت برسا رہا ہے، قرآن کریم سے ہم بھی باران ہدایت و رحمت حقیقی و مائے حقیقی اپنی حد تک دریافت کریں۔ قانون قرآنی و الہی کے مطابق انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرہا، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے اور ندیوں میں، نالوں میں ان کی مقدار اور گنجائش کے مطابق پانی بہہ نکلتا ہے، جتنی ان کے اندر گنجائش ہوتی ہے۔ اب ہم بھی اسی قانون کے مطابق مقدار بھر توشہ ہدایت آسمانی و ہدایت الہی سے دریافت کرتے ہیں تاکہ یہ وقت ہمارا تضییع میں شمار نہ ہو۔ چونکہ توفیق نصیب ہوئی ہے و سعادت بہت ہی جلیل القدر سلسلہ علماء سے، اور وہ ائمہ جمعہ و جماعت ہیں۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ علماء کے کئی طبقات ہیں، علماء جو مدرسین ہیں، علماء جو خطباء ہیں، علماء جو دیگر سیاست میں ہیں، رفاعی کاموں میں ہیں۔ علماء کرام مختلف طبقات ہیں، سب عزیزان ہیں، سب جلیل القدر ہیں، مدرسین ہیں، محققین ہیں، اہل منبر و اہل خطابت ہیں و اہل سیاست، اور بھی ہوں گے ابھی جو معروف سلسلے ہیں وہ یہ ہیں۔ ان سب میں سب اپنے اپنے مقام پر چونکہ علماء میں سے ہیں، وہ خدمات دینی علمی انجام دے رہے ہیں، اور سب وارثان حدیث رسول اللہ کے مطابق سب وارثان نبوت و رسالت ہیں و امامت ہیں۔ لیکن جو قدر و منزلت ان سنگر نشین علماء کی ہے جنہوں نے محاذ دین
عملاً سنبھالا ہوا ہے، اور سب سے زیادہ دشوار حالات و شرائط میں وہ ائمہ جمعہ و جماعت ہیں. چونکہ باقی علماء ہر چند خدمات انجام دیتے ہیں، لیکن جب انہیں موقع مل جائے، مثلا ممبر پہ کبھی کبھار حق کی بات، جب کوئی سامنے مونچھوں والا نہ بیٹھا ہو، کوئی اور چودھری صاحب نہ ہو، شاہ صاحب بڑے بزرگ نہ ہوں، تو موقع دیکھ کے ایک آدھ بات لگی لپٹی کر دیتے ہیں حق کی. لیکن جنہیں صبح و شام فقط خود بھی اور لوگوں کو بھی بارگاہ خدا میں جھکانا ہے اور جھکنا ہے، خود بھی بندگی کے امام ہیں، جو سخت ترین دشوار ترین حالات میں اپنے فریضے کو انجام دے رہے ہیں، آج ہمیں سعادت نصیب ہوئی ہے اس جلیل القدر سلسلے کی خدمت میں حضور کی. وہی سابقہ گفتگو جو جب بھی موقع ملتا ہے آپ عزیزوں کی خدمت میں عرض کرنے کا، میں اسی کو جاری رکھتا ہوں. قسطوار ہے وہ، اور وہ ہے عنوان احیاء مسجد یا مساجد و احیاء امامت مساجد. مساجد کو احیاء اور امامت مسجد کو احیاء کرنا موضوع ہے. مختلف پہلوؤں سے گفتگو اس کے اندر آپ نے بھی عزیزوں نے بیان فرمائی ہے اور کی بھی جا سکتی ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک نقشہ جو ایک طالب علمانہ ذہن میں آتا ہے عرض کرتا ہوں. نقشہ احیاء مساجد و امامت مساجد کا. مسجد و امامت مسجد میں سب سے پہلا مہم موضوع خود مسجد ہے. مسجد کو احیاء کرنے کے لیے مسجد کی ہویت، شخصیت کو ہمیں پہچاننا ہے. مسجد کی شخصیت ہے اپنی، جس طرح انسان کی ہے، امام کی ہے، ماموم کی ہے، مسلمان و مومن کی ہے، اسی طرح مسجد کی بھی اپنی شخصیت ہے اپنی. و مسجد اتفاقاً اس جز کا نام ہے جسے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایک بے جان چیز ہے مسجد. عموماً ہم مسجد سمجھتے ہیں تعمیراتی مواد سے بنی ہوئی عمارت جیسے گھر ہے یا، لیکن میں مثال سے عرض کرتا ہوں. مسجد کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے، تاکہ اس کی حرمت کا ہم خیال رکھیں، اس کی شخصیت کو ہم پہچانیں اور اس کی شخصیت کو احیاء کریں، ہم شناخت ضروری ہے اس کی. میں گھر کی مثال دیتا ہوں، شاید پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی یہ مثال، طلباء کے سامنے زیادہ پیش کی ہے، طلاب کے سامنے. گھر کے اندر دو شخصیتیں یا دو حقیقتیں ہوتی ہیں. ایک گھر ہے اور ایک گھرانہ. گھر اردو میں عمارت کو ہی کہتے ہیں، بے جان ہوتا ہے، دیواریں، چھت، اس کے مختلف حصے، کمرے اور ان کے اندر پڑا ہوا سامان، یہ گھر کے زمرے میں آتا ہے. اور ایک اور چیز اس گھر کے اندر ہے جو گھرانہ ہے. گھرانہ افراد ہیں لیکن نہ اکائیاں، ایک ایک فرد، بلکہ گھرانہ افراد اور دیواروں کے علاوہ ایک تیسری حقیقت کا نام ہے. اور گھرانہ بے جان نہیں ہے. افراد کا نام گھرانہ نہیں ہے، دیواریں بھی گھرانہ نہیں ہیں. دیواریں ظرف ہیں اور افراد جز ہیں گھرانے کا. گھرانہ ایک تیسری چیز ہے، الگ چیز ہے، جو اس ظرف کے اندر ہے اور افراد سے تشکیل یافتہ ہے.
گرہنا افراد کے باہمی روابط، تعلقات اور قواعد، ضوابط، آداب کے نتیجے میں جو اس گھر کے اندر ایک، میں ذرا اصطلاح بھی استعمال کر لوں، حرج نہیں، علماء تشریف فرما ہیں، جو ہیئت پیدا ہوتی ہے، ایک نئی ہیئت پیدا ہوتی ہے. ہیئت قابل رویت نہیں ہوتی. ہیئت افراد، وسائل اور ظرف، ان کے آپس میں تعلق، قواعد، ضوابط سے ایک ہیئت اس ظرف کے اندر پیدا ہوتی ہے. اس ہیئت کا نام گھرانہ ہے، اور یہ افراد کی طرح زندہ ہے، باشعور ہے. گھرانہ دیواروں کی طرح مردہ نہیں ہے، اور افراد کی طرح ایک اکائی نہیں ہے، بلکہ ایک مجموعے کا نام ہے. ان تمام چیزوں کے مجموعے سے وجود میں آیا ہے. اس ہیئت کو گھرانہ کہتے ہیں. مسجد بھی ایک عمارت ہے، بنی ہوئی کسی بھی تعمیراتی مواد سے، پتھر سے، اینٹ سے، بلاک سے، مٹی سے، قدیم، جدید، چھوٹی یا بڑی. یہ ظرف ہے، یہ دیواریں، یہ ظرف ہے در حقیقت اس ہیئت کے لیے جو یہاں بننی ہے. اور نمازی اور افراد جن کا مسجد میں آنا جانا ہے، اپنے اپنے مقام کے ساتھ، ان کا ایک ارتباط ہے اس ظرف کے ساتھ، اور آپس میں، اور دین کے ساتھ. اس خاص ارتباط کے ساتھ ایک ہیئت اس ظرف کے اندر پیدا ہوتی ہے. وہ ہیئت در حقیقت، اس کو آپ مسجد کا بھی نام دے دیں، اس کو آپ جماعت کا نام دے دیں، وہ ایک زندہ ہیئت ہے، وہ بے جان نہیں ہے. وہ ہیئت جو افراد، جو اجزاء ہیں، اور ظرف مکانی اور دین، ان تین امور کے آپس میں ارتباط سے ایک چوتھی چیز پیدا ہوتی ہے، وہ زندہ ہے. ہم پہلے اس شخصیت کو پہچانیں. اس کی شخصیت ہے، جس طرح گھرانے کی ایک اپنی شخصیت ہے. ہم کہتے بھی ہیں کہ یہ بڑا خاندانی آدمی ہے. خاندانی آدمی سے مراد یعنی ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جس خاندان کی ایک بڑی اعلیٰ شخصیت ہے. اس خاندان کے یہ اوصاف ہیں، اس خاندان کے یہ افراد ہیں، اور ان کے یہ کارنامے اور یہ پہچان اور یہ شناخت ہے ان کی. اسی طرح ہم مسجد کے اندر بھی یہ لحاظ کریں کہ مسجد کی ایک اپنی شخصیت ہے، اس مجموعے کی ایک اپنی خاص شخصیت ہے جسے ہمیں پہچاننا ہے، پھر اس کو زندہ کرنا ہے. اور وہ دیکھیں کہ آیا وہ شخصیت مسجد کی آج موجود ہے، قائم ہے یا نہیں ہے. مسجد اگر ہم نصوص دینی میں دیکھیں، یہ نقشہ ہے، صرف عرض ہو رہا ہے. پھر اس نقشے کی وضاحت ہے اور اس کی تفصیل ہے. تفصیل بعد کی فرصتوں میں آپ کی خدمت میں یا بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی طریقے سے انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی عرض ہوگی. مسجد کا پہلا عنوان، اس کی شخصیت کا پہلا رکن یہ ہے کہ مسجد مرکز دین ہے. اس کو دین کی مرکزیت کی حیثیت حاصل ہے. جس طرح کعبہ مرکز ہے دین کا، مسجد بھی وہی مرکزیت رکھتی ہے، فقط جغرافیائی محدودیت کے ساتھ. پہلی پہچان و شناخت اس کی یہ ہے کہ مسجد مرکزیت رکھتی ہے دین کے لیے. خود دین کی طرف سے مسجد کو جو حیثیت عطا ہوئی ہے، یہ حیثیت کسی اور نے مسجد کو عطا نہیں کی، خود دین نے مسجد کو یہ مقام عطا کیا ہے. دوسری
خصوصیت مسجد کی، شخصیت کی یہ ہے کہ مسجد مرکز عوام ہے، عوامی مرکز ہے، مثابۃً للناس۔ یہ کعبہ کی صفت ہے، قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہے کہ کعبہ مرکز دین ہے اور در عین حال عوامی مرکز ہے، اللہ کا گھر عوامی مرکز ہے، مثابۃً للناس۔ مثابہ ثواب سے ہے، جس مادے سے لفظ ثواب بنا ہے اسی سے مثابہ بھی بنا ہے۔ ثواب و مثابہ کے معنی میں آپس میں اشتراک ہے آپس میں، اور یہ نہ کہیں کہ ہم ثواب کی جگہ ہے۔ مثابۃً للناس، ثواب اس اجر کو کہتے ہیں جو انسان کی کارکردگی سے انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ اپنی کارکردگی نتیجہ بن کر جب سامنے آتی ہے اسے ثواب کہتے ہیں، اور جہاں پر خود انسان بن کر یا بننے کے لیے رجوع کرتا ہے اس کو مثابہ کہتے ہیں۔ جہاں پر خود انسان نے بننا ہے یا بن کر جانا ہے، جہاں پر یہ مثابۃً للناس ہے۔ بس دوسرا عنوان مسجد کا یہ کہ یہ عوامی مرکز ہے، دین کی طرف سے مجاز عوامی گھر مسجد ہے۔ مسجد کے متبادل آج بہت کچھ بنا ہوا ہے۔ مسجد کے بجائے عوام کے رجوع کے مراکز انسان کے بنائے ہوئے فراوان ہیں، اس میں ہر طرح کے انسانوں نے، بے دین انسانوں نے بھی بنا لیے ہیں مساجد کے متبادل مراکز، اور دینداروں نے بھی بنا لیے ہیں، اور چہ بسا علماء نے بھی بنا لیے ہیں۔ وہ کام جو مسجد سے تعلق رکھتے ہیں وہ دیگر دفاتر میں منتقل کر دیے گئے ہیں۔ آج جو مسجدوں میں خلوتیں نظر آتی ہیں، یہ سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں امام مسجد پر۔ امام مسجد بیکار ہے، امام مسجد کچھ کرتا ہی نہیں ہے، امام مسجد نکلتا ہی نہیں ہے گھر سے۔ امام مسجد، وہ امام مسجد گھر سے نکل کے کیا کرے جب آپ نے مسجد کے متبادل بیسیوں ادارے اور دفاتر بنا دیے ہیں اور عوام کو ان میں ملوث کر دیا ہے۔ مسجد میں جو کچھ انہیں کرنے آنا تھا وہ آپ باہر بیٹھ کے ان سے کروا رہے ہیں یا متبادل جگہوں پر، تو مسجد میں کیوں آئے؟ کوئی ضرورت نہیں سمجھتا مسجد میں آنے کے لیے۔ مسجد عوام کا مرکز ہے، عوامی مرکز ہے۔ مسجد نظام کا مرکز ہے، دارالامارہ ہے، نظام کا محور و مرکز، جہاں سے نظام مومنین، نظام مسلمین، نظام دین، نظام اسلام بننا ہے اور چلنا ہے اور ادارہ ہونا ہے۔ مرکز مدیریت نظام اسلام ہے مسجد۔ مسجد مرکز نظام دین ہے۔ یہ دین کا وہ حصہ ہے جو متروک ہے، چھوڑ دیا گیا ہے۔ رضاکارانہ طور پر ہم لوگوں نے نظام دین ترک کر دیا ہے، اور دین کے کم از کم حصے پر ہم نے اکتفا کر لیا ہے۔ عوام نے رسومات، دین کے وہ حصہ جو رسومات کہلاتا ہے، عوام نے وہ پسند کیا ہے، علماء نے احکام پسند کیے ہیں، لہٰذا وہ رسومات میں سرگرم ہیں اور علماء احکام میں۔ پڑھتے بھی احکام ہیں، پڑھاتے بھی احکام ہیں، لکھتے بھی احکام ہیں، لکھاتے بھی احکام ہیں، ہر کام احکام کی حد تک کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ان رسومات سے پرے اور ان احکامات کے لیے اللہ نے ایک نظام بھی بنایا تھا جہاں پر ان احکامات کو لاگو کرنا ہے، ان پر عمل کرنا ہے، ان کو نافذ کرنا ہے۔ وہ حصہ تعلیم سے، نصاب سے ہی نکال دیا گیا۔ آپ اس صدی کا دینی نصاب مدارس کا مطالعہ کریں تو اس میں نظام شامل نہیں ہے۔ گزشتہ صدی دیکھیں، اس سے پہلی صدی دیکھیں، اور جتنا پیچھے جائیں آپ کو نظام کی باس گفتگو نہیں ملے گی، الا اکا دکا علماء جیسے فقیہ شہیر صاحب جواہر رحمۃ اللہ علیہ، یا اس طرح کے سطح کے چند افراد ہیں جنہوں نے اپنی فقہی منابع میں، کتابوں میں نظام کو بھی
ذکر کیا ہے اور اشارہ کی حد تک گزر گئے ہیں وہاں سے. اور یہ امت پر احسان اللہ نے امام راحل رضوان اللہ تعالی علیہ کے ذریعے کیا کہ فقیہ احکام نے آ کر لوگوں کو نظام بھی متعارف کروایا کہ صرف احکام دین نہیں ہے بلکہ نظام بھی دین ہے، اور بڑا حصہ دین کا نظام سے تعلق رکھتا ہے. احکام اس نظام کے اندر کے لیے بنائے گئے ہیں. اگر نظام ہی نہیں ہوگا تو احکام کہاں آپ عمل کریں گے؟ جیسا نہیں کر پا رہے. آج ہم اگر تجارت کے احکام حلال و حرام پر عمل کرنا چاہیں، لین دین کے، قرض کے، بیع و شراء کے اگر قوانین پر عمل کرنا چاہیں، اسلامی قوانین پر، کہاں پہ کریں؟ چونکہ نظام ہی اسلامی نہیں ہے. خوب، مسجد مرکز نظام دین ہے، مرکز تعلیم ہے. مسجد تعلیم کا مرکز ہے. اب جو میں نے عرض کیا تھا کہ مسجد کے متبادل جو کچھ بن گیا ہے، تعلیم اٹھا کے لے گئے ہم اکیڈمیوں میں، اور پھر یہ کہا کہ اکیڈمی کے شایہ نشان اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے. اکیڈمیوں سے پہلے مرکز تعلیم مسجد سے شفٹ کیا اسکولوں میں، کالجوں میں، اور پھر کالجوں سے اسلام کو باہر نکال دیا کہ یہاں اسلام کی ضرورت نہیں ہے. اور اس طرح آج مسلمان نسل اندر نسل تعلیم کے ذریعے سے دین سے بیگانہ اور دین سے اجنبی بنایا جا رہا ہے. خب آپ توجہ فرمائیں کہ جتنے بھی بزرگان نے دین کا کم از کم تعلیم دیا ہے، مسجد کے محور میں دین تعلیم دیا ہے. محور مسجد تھی، مسجد کے ساتھ اقامت گاہ بنا دی طلاب کے سونے کی جگہ، لیکن تعلیم کا مرکز مسجد ہی تھا. آہستہ آہستہ مدارس مساجد سے دور ہو گئے، اور جب مدارس مساجد سے دور ہوئے تو بعض اوقات افسوسناک منظر بھی نظر آتا ہے کہ مدارس کے اندر نماز کے وقت بھی نماز جماعت نہیں ہو رہی ہوتی. مدرسہ دین ہے اور نماز کا وقت ہے، لیکن نماز جماعت نہیں ہو رہی ہوتی. اور یہ نتیجہ نکلا ہے مسجد کو ترک کرنے کا اور مسجد کو مرکز تعلیم انکار کرنے کا، مسجد تعلیم نہ ماننے کا. یہ نتیجہ نکلا ہے. مرکز تربیت ہے مسجد، تہذیب کا مرکز، اخلاق کا مرکز مسجد ہے دین کے نقطۂ نگاہ سے. وہ مرکز خدمات ہے. جتنی خدمات جن کو یہاں لنڈے کی زبان میں کہتے ہیں سروسز، چونکہ پاکستانی قوم لنڈا بہت پسند کرتے ہیں. لنڈا پہننا اپنے لیے فخریہ سمجھتے ہیں. چونکہ انگریز کا اترا ہوا لباس ہے تو فخریہ طور پر پہنتے ہیں. اس کا میلا لباس، دھلا ہوا لباس، پھٹی ہوئی پتلون انگریز کی وہ پہنتا ہے اور پھر گھومتا ہے اپنے گھر میں، گھرانے میں، اور سمجھتا ہے بہت ماڈرن ہو گیا ہے. ابھی جو ہی جین کی پھٹی ہوئی پتلون میلی پہنتا ہے جوان، تو اسی وقت وہ تخیل میں بہت ماڈرن ہو جاتا ہے. پھر اس کو کوئی سامنے خصوصاً کوئی مولانا نظر آ جائے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ اس ماڈرنزم میں یہ پرانا آدمی کیوں بیچ میں اس میں آ گیا ہے لنڈا پہن کر. تو دوسری قوم کی اترا ہوا لباس بھی لنڈا ہی ہوتا ہے، اور دوسری قوم کی زبان بھی لنڈا ہی ہوتی ہے. اپنی بولی بولو، اپنی زبان بولو، اپنا لباس پہنو، اپنی تہذیب اپناؤ، اپنی ثقافت اپناؤ، اور اس کو اتنا برتر لے جاؤ کہ وہ پتلونیں اتار کے دھوتیاں باندھے. آپ اس قدر عالی شان مقام بناؤ اس کا کہ وہ مجبور ہو جائیں کہ وہ بے حیائی کا لباس اتاریں اور تہذیب کا لباس پہنیں. ہو سکتا ہے خدمات، ضروریات، سروسز، رفاہی کام، فلاحی کام،
لوگوں کی ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا، یا مختلف لوگوں کے امور، اداراتی امور، انتظامی امور نپٹانا، یہ خدماتی شعبہ کہلاتا ہے۔ خب پس مسجد مرکز ہے۔ اصل مسجد کی شخصیت کا رکن رکین، شناختی علامت دین کی روح سے یہ ہے کہ مسجد ایک مرکز ہے، مرکز کی حیثیت ہے اس کی۔ مرکز بھی دین کا مرکز، عوام کا مرکز، نظام کا مرکز، تعلیم کا مرکز، تربیت کا مرکز اور خدمات کا مرکز ہے۔ خوب ابھی نہیں ہے کہیں بھی مساجد آپ دیکھیں گے تو ان خصوصیات کی مساجد ہمیں کہیں نظر نہیں آئے گی، چونکہ جس طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمان کی خودی اس سے چھین لی گئی ہے۔ خودی شخصیت کو کہتے ہیں، علامہ اقبال نے اس شخصیت کا نام خودی رکھا ہے۔ یہ خودی مسلمان سے چھین لی گئی ہے، ختم کر دی گئی ہے، اور اپنی خودی سے بیگانہ، ناآشنا اور اجنبی ہے انسان۔ اسی طرح مسجد کی خودی مسجد سے چھین لی گئی ہے، مسجد کی شخصیت مسجد سے چھین لی گئی ہے، مسخ کر دی گئی ہے، اور پیچھے جو کچھ چھوڑا ہے وہ بے جان ہے، اسے احیا کرنے کی ضرورت ہے، اس میں روح پھونکنے کی ضرورت ہے، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کی خودی اور اس کی شخصیت اس کو لوٹانے کی ضرورت ہے۔ مسجد کے ارکان ہیں، 3 اہم رکن مسجد کے جو قرآن کریم میں اور روایات میں ہیں اور معلوم ہیں، عام ہیں۔ رکن اول مسجد کا جماعت، جماعت مومنین۔ عرض کروں گا کہ جماعت سے کیا مراد ہے۔ جماعت رکن اول مسجد ہے کہ مسجد جماعت کے لیے ہے۔ رکن دوم امام، یہ میں رتبے کے لحاظ سے نہیں لکھ رہا، ترتیب کے لحاظ سے کہ ذکری ترتیب یہ ہے، جماعت ہے اور امام۔ اور تیسرا رکن مسجد کا جیسے قرآن نے بھی اہمیت دے کر ذکر کیا ہے، معماران مسجد، بانیان مسجد، جو مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، بناتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں اور مساجد بناتے ہیں۔ خب اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسجدیں احیا ہوں تاکہ دین احیا ہو، دفتروں سے دین احیا نہیں ہوگا، یہ آپ طے کر لیں۔ آپ تنظیمیں بنا کے تنظیموں کے دفتر بنائیں، دینی مذہبی تنظیمیں بنائیں، ان دفتروں میں دینی کام کریں۔ مسجدیں خالی ہیں، دفتر آباد ہیں، دین زندہ نہیں ہوگا، تنظیم زندہ ہو جائے گی، شخصیتیں زندہ ہو جائیں گی، لیکن دین احیا نہیں ہوگا۔ دین زندہ ہوگا جب دین کا گھر زندہ ہوگا، مسجد زندہ ہوگی۔ مسجد کا احیا اس وقت ہوگا جب نظام مسجد برپا ہو، شخصیت مسجد کی اس کو حاصل ہو، نصیب ہو، لوٹے، اس کو شخصیت ملے۔ شخصیت میں یہ 3 شعبے ہیں، امام، جماعت اور بانیان یا معماران۔ ان تینوں شعبوں کو احیا کی ضرورت ہے، تینوں شعبوں میں روح کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے ہر 3 شعبوں میں وہ یہ ہے، میں موجودہ صورتحال عرض کر رہا ہوں، جو ہونی چاہیے، ما ینبغی وہ بعد میں عرض کروں گا۔ جو موجود صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ امام ہوتا تو ہے لیکن اسے امام سمجھتے نہیں ہیں، اسے امام والا پروٹوکول نہیں دیا جاتا، اس کے ساتھ امام والا برتاؤ نہیں ہوتا۔ اب میں عنوان میں نہیں جاتا، عنوانوں سے ہم دھوکہ نہ کھائیں کہ کہتے امام ہیں اور برتاؤ ملازموں والا کرتے ہیں، ملازمین والا برتاؤ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ایسا امام، وہ کیا امام ہے جس کو امام سمجھتے نہیں ہو آپ، جس کو امام بنایا ہوا نہیں ہے، جس کے امام والی شخصیت نہیں قائل ہو آپ، تو وہ تو امام نہیں ہے، پھر ملازمت ہے۔ خوب احیاء امامت کی ضرورت ہے کہ ملازمت کے بجائے امامت قائم ہو مسجد کے اندر۔
آئمہ مساجد اس عنوان کا بھرم رکھیں اور زندہ کریں، اپنے وجود میں، اپنی شخصیت میں مجسم کریں امامت کو مسجد کے اندر جماعت کے لیے، اسی دائرے کے اندر جس دائرے میں دین نے ان کی امامت کو منظور کیا ہے۔ یہ لقب امام یہ عوام نے نہیں دیا، ان کو دین نے عطا کیا ہے کہ یہ امام ہے۔ مسجد میں جماعت کا امام یہ عالم دین ہے۔ خوب، بس اس عنوان کو احیا کریں، زندہ کریں۔ دوسرا ہے مسجد میں جماعت۔ ایک مفصل گفتگو ہم نے جماعت کے بارے میں کی ہے، مشرب ناب میں چھپ رہی ہے، معلوم نہیں ابھی آ رہی ہے ان شماروں میں یا دیر سے آئے گی بعد میں۔ علامہ اقبال کے فارسی اشعار کی تفسیر ہے، مثنوی علامہ اقبال کی اسرار و رموز کے بارے میں، اور اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسرار خودی ہے اور دوسرا حصہ رموز بے خودی۔ رموز بے خودی، اسرار خودی شخصیت سازی ہے، رموز بے خودی امت سازی ہے اس کا موضوع۔ وہاں پر جماعت کی بات تفصیل سے کی ہے، بلکہ یوں کہوں کہ ایک طالب علمانہ آرزوئیں ہوتی ہیں بعض طالب علموں کی عجیب و غریب۔ ان میں سے ایک یہ آرزو تھی کہ کوئی مناسبت بنے کہ دین کے جو اصطلاحات ہیں، دین کے جو کلیدی الفاظ ہیں جن کی مدد سے دین کو ہم نے سمجھنا ہے، ان کی وضاحت ہو۔ گائے وہ آرزو پوری ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ جماعت، لفظ جماعت، امت، یہ کلیدی الفاظ میں سے ہے نظام دین کے لیے، اور جماعت کی خوبصورت تعریف علامہ اقبال نے کی ہے۔ ہمیں بھی موقع مل گیا وہاں پر جماعت کو مزید کھول کر بیان کرنے کا، تفصیل انشاءاللہ وہاں آپ مشاہدہ فرمائیں گے کہ جماعت یا جو عمل مسجد کے اندر انجام پاتا ہے، نماز جماعت یا جماعت، دراصل عمل ہے امت سازی کا۔ یہ امت ہے جو جماعت کا رکن ہے، آگے امام ہیں اور امام کے پیچھے جماعت۔ اس جماعت سے مراد جمگٹھا نہیں ہے، اس سے مراد پیچھے لائنیں۔ ہم عموماً جماعت کہتے ہیں لائنیں بنا کے کھڑے ہونے کو جماعت کہتے ہیں۔ جماعت قائم ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، یعنی لائنیں بنا لی ہیں، صفیں بن گئی ہیں۔ صف سازی اور چیز ہے، جماعت اور چیز ہے۔ مسجد میں جماعت بننا ہے، سب کو شکل جماعت اختیار کرنی ہے، اور وہ بھی امام کے پیچھے، اور امام کے پیچھے اپنی عبادت کرنی ہے، اللہ کی بندگی امامت میں کرنی ہے، اقتدا کرنی ہے۔ جماعت ایک حیت ہے امت کی، اور عمل ان کا اقتدا ہے امام کی۔ یہ جماعت و اقتدا یہ دونوں رکن ہیں مسجد کی مرکزیت کا، کہ جماعت یعنی رکن دوم جماعت ہے۔ خوب، اس وقت نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں لوگ، لیکن ان میں روح جماعت نہیں ہوتی۔ ریٹائرڈ لوگ عموماً آ جاتے ہیں، یا مسجد جنہوں نے بنائی ہے قرب و جوار والے اکٹھے ہوتے ہیں، اور مسجد میں آ کر ہر طرح کی بات بھی کرتے ہیں، سیاسی باتیں بھی مسجد میں کرتے ہیں، دنیاوی باتیں مسجد میں کرتے ہیں، دین کی بات البتہ نہیں کرتے۔ اگر امام 5 منٹ انہیں احکام بتائے تو وہ نہیں سنتے، لیکن خود گھنٹوں بیٹھ کر وہاں گپ شپ لگا لیتے ہیں یا امام کو سناتے ہیں۔ تیسری چیز ہے معمار یا انتظامیہ مسجد کی۔ معمار و انتظامیہ مسجد کی بہت ہی نامناسب۔ پہلے 2 رکن بھی عرض کیا تھا کہ امام کہتے امام ہیں لیکن سمجھتے ملازم ہیں۔ دوسرے رکن میں جماعت نہیں ہوتی، امت نہیں ہوتی، بلکہ ایک جمگٹھا ہوتا ہے جس کے اندر روح جماعت نہیں ہوتی۔ تیسرا رکن زیادہ خراب ہے،
تیسرا رکن نہایت ناموزوں ہے، جس کا مسجد کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، انتظامی ڈھانچہ مسجد کا۔ اکثر مساجد میں یا ٹرسٹ بنا لیتے ہیں یا انجمن بنا لیتے ہیں۔ انجمن اگر ہو تو اس کے، ٹرسٹ ہو تو بھی اس کے صدر، سیکرٹری اور سارے کابینہ پوری بناتے ہیں، اور انجمن ہو تو ساتھ الیکشن بھی ہوتے ہیں، انتخابات بھی ہوتے ہیں۔ خوب آپ توجہ کریں کہ مسجد کی انتظامیہ صدر، سیکرٹری، جنرل سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری، مالیات سیکرٹری، آفس سیکرٹری، فلاں سیکرٹری، خوب یہ سارے عہدے مسجد سے نکلے ہیں، یہ دین نے دیے ہیں کہ دین میں کچھ لوگ سیکرٹری ہونے چاہیے، کچھ لوگ صدر ہونے چاہیے، کچھ لوگ یہ ہونے چاہیے، کچھ لوگ ڈپٹی ہونے چاہیے۔ یہ کہاں سے ہے؟ کس نص میں، کس تاریخ میں، کس سنت میں، کس روایت میں، کس تفسیر میں یہ ڈھانچہ؟ چونکہ نظام ہم نے نہیں لیا نا دین سے، احکام لیے ہیں۔ مسجد کے احکام تو ہم نے دین سے سمجھے ہیں، لیکن مسجد کا نظام دین سے نہیں سمجھے۔ اور بالآخر مسجد کا نظام بھی تو چلانا ہے ہم نے، کیسے چلاتے ہیں؟ اب اس کے لیے انہوں نے دیکھا کہ سیاسی جماعتیں دیکھیں، تنظیمیں دیکھیں، پارٹیاں دیکھیں، وہ کیسے چلتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا وہاں وہ صدر ہوتا ہے، سیکرٹری ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، تو مسجد کے لیے بھی صدر ہونا چاہیے، سیکرٹری ہونا چاہیے، فلاں عہدہ فلاں عہدہ، پوری کابینہ بنا لیتے ہیں۔ ایک مملکت کے لیے جیسے جمہوری نظام میں یا غیر جمہوری نظام میں بنتی ہے ہیئت، ایک پوری کابینہ بنا لیتے ہیں۔ مسجد کابینہ کے ذریعے سے چلتی ہے۔ پھر یہ کابینہ میں لابنگ شروع ہوتی ہے، گرو، آدھے مومنین ادھر ہو جاتے ہیں، آدھے ادھر ہو جاتے ہیں، الیکشن ہوتا ہے، کمپین چلتی ہے، پھر اس کے جو الیکشن کی انتخابات کے لیے تحریک چلتی ہے، اس میں دوسرے کو نااہل ثابت کرتے ہیں کہ مسجد کے امور کے لیے یہ شخص مناسب نہیں ہے، اور جب تک اس کو کافر، منافق اور سب کچھ ثابت نہ کر دیں، اس گروہ کی تسلی نہیں ہوتی۔ وہ اس کو دین سے باہر کر دیتا ہے اور یہ اس کو دین سے باہر کر دیتا ہے۔ دونوں ایک دوسروں کے کاغذوں میں اسلام سے ان کا کوئی تعلق، لیکن جیتتا ان دونوں میں سے ایک ہی ہے بالآخر۔ پھر صدر یا یہ نعوذ باللہ فاسق، منافق بن جاتا ہے یا وہ بن جاتا ہے، بالآخر دونوں نے ایک دوسرے سے یہی لقب لیا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ منافق، وہ کہتا ہے یہ منافق، دونوں میں سے ایک صدر بن جاتا ہے۔ کون بنا صدر پھر آخر؟ اس انتخابی عمل میں جتنا تباہی ویرانی ہوتی ہے دین کے اصولوں کی اور اقدار کی، اس کی طرف عموماً توجہ نہیں رکھتے۔ ابھی بھی مساجد ہیں جن کے کیس عدالتوں میں پہنچے ہوئے ہیں، ایک اس نے کیس کیا ہوا ہے، اس کا سٹے لیا ہوا ہے، اس نے اس کو کل عدم قرار دیا ہے، انہوں نے اس کے خلاف۔ ایک غیر دینی، میں ابھی بہت محترمانہ الفاظ میں کہوں گا، غیر دینی نظام سے مرکز دین چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ورنہ اصل نام اس کا ہے شیطانی نظام۔ شیطانی نظام سے دینی مرکز چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ظاہر شیطانی نظام سے دینی مرکز چلائیں گے تو یہی نتیجہ نکلے گا، مومن مومن کا دشمن، مومن مومن کا حریف رقیب، اور مومن کے ہاتھوں مومن کی عزت و آبرو ختم ہوتی ہے، اور وہ بھی مسجد کے اندر، اور بہانہ دین کا ہے۔ مسجد کا ڈھانچہ، انتظامی ڈھانچہ وہ یہ ہے، انتظامی ڈھانچہ، امام مسجد وہ جماعت کا بھی امام ہے اور مسجد کے انتظامات کا بھی امام ہے، یعنی پیشوا ہے و رہنما ہے۔ اب معلوم نہیں وہ آقا یہاں تشریف فرما ہے یا نہیں، مسجد کے متعلق یہیں آپ کی خدمت میں شاید گفتگو کی یا کہیں اور میں نے کی گفتگو مسجد کے متعلق کہ امام اسے کہتے ہیں، اور خود انہوں نے سنایا کہ میں نے یہ کام کیا کہ وہی گفتگو پہلے اس کا خلاصہ جا کے اپنی مسجد میں اپنی انجمن کو اور نمازیوں کو سنایا، بھائی مسجد کا یہ دینی نظام ہے، خلاصہ سنایا۔ اس پر وہ بہت تپ گئے وہ سارے
کہ یہ مولانا قبضہ کرنا چاہتا ہے مسجد پر اور ہم سب کو فارغ کرنا چاہتا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہو یہ باتیں، یہ تو آپ کی نہیں لگتی ہمیں. تو انہوں نے کہا ایسے ہی ہے، میری باتیں نہیں ہیں، میرے پاس یہ وہ سی ڈی ہے یا کیسٹ ہے، میں نے وہ پوری لگا کے ان کو سنائی کہ یہ سنو. نتیجہ یہ ہوا، جرأت سے کام لیا انہوں نے. نتیجہ یہ ہوا کہ اسی دن بیٹھ کر ان لوگوں نے وہ گفتگو سن کر سامنے اس مولانا کو کہا کہ بھائی ہم نادان تھے، جاہل تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم آپ کے بڑے بنے ہوئے تھے، آپ امام تھے لیکن ہم آپ کے پیشوا بنے ہوئے تھے، ہم آپ پہ آرڈر چلاتے تھے. ہم آج سے آپ ہمارے امام ہیں، ہم آپ کے مقتدی ہیں، ہم آپ کے ماموم ہیں. ہمیں اس سے پہلے آشنائی ہی نہیں تھی امام کہتے کس کو ہیں، اور آپ لوگوں نے بھی وہی کیا جو ہم کہتے رہے آپ کو. کبھی مڑ کے آپ نے ہمیں نہیں سمجھایا کہ امامت ہوتی کیا ہے، مسجد ہوتی کیا ہے. بہرکیف یہ ان کے اپنے الفاظ تھے کہ الحمدللہ آج وہ بتا رہے تھے کہ وہی جو امام کا مقام ہونا چاہیے وہ سارے معتقد قائل ہیں، ہر کرتے وہ خود ہی ہیں سارا، لیکن امام کو محور مرکز بنا کر سب کچھ کرتے ہیں. مسجد کا ڈھانچہ امام ہے، انتظامی ڈھانچے کا بھی سرپرست امام ہے. چونکہ امام مسجد صرف نماز پڑھانے 2 رکعتوں کا امام نہیں ہے، مسجد کا امام ہے، جماعت کا امام ہے اور نظام کا بھی امام ہے. اور یہ اس میں بعد میں امام کی صفات میں عرض کروں گا کہ امام کے اندر یہ صلاحیتیں ہونی چاہیے. امام بھی یوں نہیں کہ فقط نماز پڑھانا جانتا ہو اور باقی امور انتظامی امور نہ جانتا ہو. اسے ٹریننگ لینی چاہیے، تربیت لینی چاہیے، اور اس تربیت کے بعد امامت کے لیے وہ واجد الشرائط ہو سکتا ہے. اگر اس میں یہ انتظامی صلاحیتیں نہ ہوں تو یہ امامت کا نقص ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی جاہل بے دین آ جائے گا. میں پہلے مثالیں آپ کو دی ہوئی ہیں کہ ایسے لوگ تھے. میں خود اس مسجد میں گیا ہوں، اس شخص کو دیکھا ہے، ساری عمر اس نے نماز نہیں پڑھی بلکہ دہریہ تھا. وہ جو متولی مسجد تھا، کلین شیپ، نہ داڑھی نہ مونچھ. مسجد بنائی بھی اس نے ہے، ایک دن مسجد میں نہیں آیا، اور نہ قائل تھا مسجد کا، نہ خدا کا، نعوذ باللہ، نہ دین کا، لیکن بانی مسجد کے طور پر آخر عمر تک وہ رہا. اب مر گیا ہے. آخر عمر تک مسجد پہ مسلط رہا اور امام اس کے تابع. امام کو تنخواہ بھی دیتا تھا یہ دہریہ، اور جیسا کہتا تھا امام اس کے مطابق عمل کرتے تھے. امامت کو احیاء کرنے کے لیے یہ انتظامی امور بھی امام کی سرپرستی میں ہوں، اور انتظامی ڈھانچہ ہو خدام کا، نہ صدر سیکرٹری کی کابینہ. کابینہ نہیں چاہیے مسجد کو، الیکشن نہیں چاہیے مسجد کو، خدام چاہیے، خادم، خدمت گزاران مسجد. آپ خدمات کے جو شعبے ہیں گن لیں، مد نظر رکھ لیں کہ اتنے مثلا ایک مالی خدام جن کا کام مالی تعاون کرنا ہے، صفائی نظافت ہے، تعمیرات کے، یہ سب خدام ہیں. مسجد خادم مانگتی ہے، صدر نہیں مانگتی، سیکرٹری نہیں مانگتی. اور خدمت مسجد سعادت ہے، صدارت مسجد سعادت نہیں ہے، عیب ہے. مسجد کا صدر ہونا عیب ہے. وہ آج مسجد کے صدر بنے ہو، کل کعبے کے صدر بنو گے، کل امامت کے صدر بنو گے، کل کابینہ بناؤ گے اہل بیت کے لیے کہ یہ بھی ہماری ماتحت ہوں، کہ اہل بیت کو بھی ہم نے صدر سیکرٹری ہمارا ہوگا اور اہل بیت ہمارے مطابق نعوذ باللہ عمل کریں. انبیاء سارے خوب، اگر ہم ہوتے اس زمانے میں تو یہی کہتے کہ انبیاء کو بھی کابینہ کے تابع ہونا چاہیے. اگر وارثان انبیاء کو کابینہ کے تابع کر لیا ہے تو انبیاء کو بھی کر لو گے یقیناً پھر کابینہ کے تابع. اور انبیاء کابینہ کے تابع نہیں ہوتے. انبیاء کی سیرت یہ رہی ہے کہ اگر فرعون نے اپنی کابینہ میں لانے کی کوشش کی تو وہ امام وہ فرعون کو کابینہ سمیت ہی ڈبو دیتا ہے.
اس کا منحوس سایہ امت کے سر سے ہٹا دیتا ہے کہ امام جب جوش امامت میں آ جاتا ہے پہلے تو وہ مدارا کرتا ہے، لیکن اگر مدارا کی زبان نہ سمجھے اور وہ امامت کے جلال میں آ جائے تو پھر فرعون کابینہ سمیت ختم ہو جاتا ہے۔ خدام جتنی ضرورت ہے، جتنے کام ہیں مسجد کے، ان کاموں کے لیے خادم ہوں، خدام مسجد ہوں، اور خدام مسجد بھی خدمت سے اعزازی نہ ہوں، خدمت کریں، جھاڑو دیں، جاروب کشی کریں، آ کر اپنے ہاتھوں سے کام کریں، آ کر مسجد کے اندر۔ اگر چاہتے ہیں مقام مسجد احیاء ہو، ان سارے شعبوں کو جو مسجد میں شعبے اور رکن کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو احیاء کی ضرورت ہے اور تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اور سب سے اہم امامت ہے۔ ابھی میں نے جماعت بتایا، اشارہ کیا، صرف یہ نقشہ ہے، میں نقشے کی ابھی صرف سرخیاں بتا رہا ہوں آپ کو۔ احیاء مساجد و امامت مساجد کا نقشہ ہے، یہ دینی نقشہ۔ سب سے اہم رکن امامت ہے۔ اس امامت میں امام اور امام کی صفات، پہلی فصل امام کی صفات کیا ہیں۔ آج میں ایک ہی بات کروں گا فقط امام کی صفات میں، باقی تفصیل نہیں بیان کرنی، انشاءاللہ بعد میں۔ امام کے مقام امامت کو احیاء کرنے میں امام رکن ہے۔ امام کی پہلی فصل امامت کی صفات امام، جس شخص کو ہم نے تاج امامت، خلعت امامت، عبائے امامت و امامہ امامت اس نے سر پہ رکھنا ہے، اس کے اندر صفات ہونی چاہیے۔ اگر ہیں نور و نلا نور، نہیں ہیں تو پہلے اسے تربیت کیا جائے، یہ صفات اس کے اندر پیدا کی جائیں تاکہ وہ سبق امامت کا پڑھے۔ علامہ اقبال کے بقول کہ امامت کا سبق پڑھے، اگر نہیں پڑھا ہوا تو پڑھے۔ ایسا ادارہ ہو جو امامت کا سبق جانتا ہو اور پڑھا سکتا ہو، وہاں پر امام امامت کا سبق پڑھے اور اس کے اندر امامت کی صفات آئیں۔ دوسرا ہے امام کی ذمہ داریاں۔ صفات کے بعد اہم ترین شعبہ امام کے لیے امام کی ذمہ داریاں ہیں۔ کیا کیا فرائض عائد ہوتے ہیں امام پر بحیثیت امام دین کی طرف سے، چونکہ یہ عہدہ دین کا دیا ہوا ہے، عوام کا نہیں ہے، عوام کی خدمت کے لیے ہے یا عوام کی ہدایت کے لیے ہے۔ عوام نے امام بنانا نہیں ہے، چننا نہیں ہے، یہ دین کا قانون ہے۔ حق کے انتخاب امام لوگوں کو نہیں دیا گیا، حق کے تعین و تنصیب امام دین نے اپنے پاس رکھا ہے۔ دین امام نصب کرے گا، مسجد کا امام ہے تو بھی دین نصب کرے گا، یعنی دین اپنا معیار بتائے گا، دین اپنا ضابطہ بتائے گا، اس ضابطے کو تطبیق کرتے جائیں، جس پہ تطبیق ہوتا ہے دین نے اس کو امام مان لیا ہے، اور جس پہ نہیں ہوتا وہ امامت سے منخلا ہوتا جا رہا ہے، وہ امامت سے عاری ہوتا جا رہا ہے۔ تیسری فصل ہے امامت کے آداب۔ آداب امامت بہت اہم سبق ہے، نہایت اہمیت کا حامل۔ یہاں ایک بات ہم طلاب کی خدمت میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و اہل بیت بآواز بلند صلوات۔ ایک بات طلاب کی خدمت میں، یہ دونوں میں دوسری کا بھی عرض کر دوں، امامت کی آفتیں، جیسے فصل اگتی ہے، زمین سے جب فصل نکلتی ہے، پہلا مہمان فصل کا کون ہے؟ آفات۔ یہ آفات حشرات بھی ہو سکتے ہیں، کیڑے بھی ہو سکتے ہیں، بیکٹیریا بھی ہو سکتے ہیں، وائرس بھی ہو سکتے ہیں، آندھیاں بھی ہو سکتی ہیں، بارشیں بھی ہو سکتی ہیں، سیلاب بھی ہو سکتے ہیں، اور خشک سالی بھی ہو سکتی ہے۔
آفات فراوان ہیں فصلوں کی، امامت کی بھی آفات ہیں۔ یہ دو سبق بہت اہم ہیں جو یہاں طلاب کو باقاعدہ پڑھائے جاتے ہیں، آداب اور آفات۔ ایک سے مزین ہونا ہے، تزئین آداب کے ساتھ ہو، اور ایک تنزیہ کا موضوع ہے، تنزیہ از آفات و تزئین بے آداب، آداب کے ساتھ مزین ہوں اور آفات سے منزہ ہوں، پاک و پاکیزہ ہو امام۔ اس لیے دونوں کی پہچان کی ضرورت ہے کہ آداب امامت کیا ہیں اور آفات امامت کیا ہیں۔ کون سی چیزیں ہیں جو امامت کی آفات کو کھا جاتی ہیں، امامت کی نعمت کو کھا جاتی ہیں؟ وہ آفات جو امام کی شخصیت، امام کی حیثیت، امام کی امامت اور امام کی ہر حیثیت کو وہ ختم کر دیتی ہیں لوگوں کے سامنے۔ اور آپ کے سامنے ایسے نمونے موجود ہوں گے کہ دیکھ لوگوں کے سامنے سب کے دن دہاڑے ان کی آفت لگی شخصیت امامت کو، اور سب کے سامنے رسوائی ہوئی، اور آخر میں وہ عزت سادات بھی گئی۔ اور آخری فصل اس میں ہے امامت کی مشکلات۔ مشکلات بھی ہیں، یہ بہت ہی سخت وادی ہے جو آپ نے انتخاب کی ہے۔ مدرسین بہت سہل پسند ہیں، آسان ترین میدان انتخاب کی ہے تدریس، مشکلات نہیں ہے تدریس کی۔ ائمہ جماعت کے مقابلے میں عشر عشیر بھی نہیں ہے ان کی مشکلات۔ امامت کی مشکلات، میں مالی مشکلات یا رہن سہن کی مشکلات نہیں عرض کر رہا، امامت کرنا اور کتاب پڑھانا، عملاً امت کی امامت کرنا، پیشوائی کرنا، ان کے دین کی ہدایت کرنا، اور ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک کتاب تدریس کرنا، دونوں کاموں کی نوعیت ہی بتاتی ہے کہ تدریس کتاب ایسے ہے جیسے شربت پینا، میٹھا شہد پی رہا۔ اب یہ وہ کام ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو خود کیا ہوا ہے، چکھا ہوا ہے، کوئی سنی سنائی بات آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر رہا، لیکن عوام میں جا کر، انہی لوگوں میں جا کر، عام لوگوں میں جا کر، ان میں جاہل بھی ہیں، ان میں ہٹ درم بھی ہیں، ان میں نافہم بھی ہیں، ان میں ہر عیب رکھنے والے موجود ہیں، اور انہی کی ہدایت کرنی ہے، انہی کو سنوارنا ہے، انہی کو دیندار بنانا ہے، ان کی اولاد کو مومن و مسلمان بنانا ہے۔ یہ امامت ہے۔ میں کار امامت کی مشکلات کہہ رہا ہوں، نہ امام کی زندگی کی مشکلات کے اس کے پاس درآمد کم ہوتی ہے، اس کے بچوں کے مسائل ہوتے ہیں، اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، وہ الگ مشکل، وہ ثانوی مشکلات ہیں۔ خود عمل امامت، کار امامت بہت دشوار کام ہے۔ فقاہت بہت آسان کام ہے، اجتہاد آسان کام ہے، بہت آسان کام ہے۔ آپ کو لگتا ہوگا فقی جو فقی بنتے ہیں یہ بہت مشکل کام کرتے ہیں، آسان کام ہے بہت۔ تدریس بہت آسان ہے، تحقیق بہت آسان ہے، نئے نظریے بنانا بہت آسان کام ہے۔ دشوار ترین عمل امامت کا عمل ہے۔ اس لیے انبیاء نے امامت کی تدریس نہیں کی، انبیاء امامت کرتے تھے۔ آپ کسی نبی کی تاریخ سیرت رسول اللہ، آپ ایسے نہیں تھا کہ بیٹھ کے ایک جگہ پر تدریس شروع کر دی اور فقاہت شروع کر دی، اجتہاد، اور آخر تک لوگ آ کے پڑھتے فارغ و تحصیل ہو کے چلے جاتے۔ امامت کی رسول اللہ نے، پیشوائی کی رسول اللہ نے، رہنمائی کی رسول اللہ نے، کایا پلٹی رسول اللہ نے، ان لوگوں کی زندگی بدلی، سوچ بدلی، ذہنیت بدلی، ہر چیز ان کی تبدیل کی۔ امامت دشوار کام ہے، اپنی نوعیت میں دشوار ہے، اور اس لیے صلاحیت بھی اس کے لیے زیادہ چاہیے، غیر معمولی صلاحیت چاہیے امامت کے لیے۔
تاکہ امامت کریں۔ مشکلات امامت کی یہ تیسری فصل ہے۔ بھلے اب اس منصب پہ آنے کے بعد موجودہ جو شکل ہے میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں ابھی اصل بحث میں جانے سے پہلے، کہ اس وقت ہم دین کا نام ہے، پرچم ہے، عمل پیرا ثقافت پر ہیں، کلچر پر عمل پیرا ہیں، سب مسجدیں کلچرل ہیں، عوام کلچرل ہیں، دیندار ثقافتی ہیں۔ ہم اس کو فارسی میں کہتے ہیں فرہنگ، عربی میں ثقافت، اردو میں تہذیب، لنڈے کی زبان میں کلچر۔ ہم کلچرل لوگ ہیں، ثقافتی لوگ ہیں، فرہنگی لوگ ہیں، یعنی آبائی دین۔ ثقافت کا دوسرا نام ہے، قرآن نے اس کو نام دیا ہے آبائی دین۔ ہمارے آبا نے اصول بنائے، قاعدے بنائے، ضوابط بنائے، ہم نے ان کو سیکھا اور محفوظ رکھا اور ان پر عمل پیرا ہیں اور انہی کے مطابق سب کچھ کر رہے ہیں۔ پرچم اوپر دین کا لگایا ہوا ہے، نیچے سارا ثقافتی سٹال ہے، نیچے دین کی کوئی شے موجود نہیں ہے، سب ثقافت ہے۔ عمل یہ کرنا ہے، ارتقاء یہ دینی ہے، ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم خود اپنے معاشرے کو اور خصوصاً دین اور مراکز دین کو ثقافتی حالت سے نکال کر دین کے درجے پر ارتقاء دیں، ان کو ثقافتی درجے سے ان کو نکالیں، پستی سے، اور دین کے درجے پر ان کو پہنچائیں، ہم دینی حیثیت دیں۔ یہ ایک اہم کام ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں، چونکہ عموماً ہم توقع رکھتے ہیں مساجد کی اصلاح کے لیے تجاویز اگر لیں تو اکثر ائمہ بھی تجاویز یہ دیں گے، انتظامیہ کو یہ کرنا چاہیے، لوگوں کو یوں کرنا چاہیے، فلاں کو ایسے کرنا چاہیے، اس کو ایسے کرنا چاہیے، اس کو ایسے کرنا چاہیے۔ یعنی ہم سب ڈیوٹیاں لگاتے ہیں دوسروں کی کہ وہ آئیں اور ائمہ مساجد کے مسائل حل کرنے کے لیے دوسروں کی ذمہ داریاں لگاتے ہیں، ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، جبکہ یہ دوسروں کا کام نہیں ہے۔ دوسروں کو کیا تکلیف ہے؟ وہ بقول شخصی کے کوئی دوسروں کا ٹائر کے نیچے ہاتھ آیا ہوا ہے کہ وہ آگے ائمہ کی مشکلات حل کریں۔ درد سر کون مول لیتا ہے؟ ٹائر کے نیچے جس کا ہاتھ آیا ہوا۔ وہ دوسروں کو کیا پرواہ ہے، کیا تکلیف ہے؟ وہ ٹائر کے نیچے ہاتھ آ گیا ان کا، جو آ کے ہماری مشکلات حل کریں۔ یہ خود کرنے کے کام ہیں۔ شروع کرنا ہے یہ احیاء رکن امامت سے۔ ائمہ جماعت و ائمہ جمعہ نے یہ کایا پلٹنی ہے، پہلے اپنی، پھر اس ماحول کی، ثقافتی ماحول سے، ثقافتی رنگ سے دینی قالب میں اور دینی رنگ میں اس کو تبدیل کرنا ہے۔ عرض کیا تھا کہ امامت کا سبق ہے، علامہ اقبال کے بقول کے امامت کا سبق ہے۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تیرا سبق الگ ہے، شجاعت، صداقت، عدالت تیرا سبق ہے۔ یہ کیوں پڑھ تو؟ اس لیے کہ تجھ سے امامت کا کام لیا جانا ہے، ملازمت تو نے نہیں کرنی، تجھ سے امامت دنیا کی کروائی جانی ہے۔ جب امامت کروائی جانی ہے تو سبق ہی الگ ہے امامت کا، اس کا سبق الگ ہے۔ ایک گفتگو میں نے اس حوالے سے کی تھی، ایک عشرہ یا خمسہ ہے سبق امامت کا، اس کا نام ہی یہی ہے، سبق امامت کا۔ ہمارے ذہنوں میں امامت کا جو تصور ہے وہی تحریف شدہ ہے، تحریف ہے اس کے اندر۔ امامت کا درست تصور ائمہ معصومین کی تعلیم سے و دین کی تعلیم سے ہم نے نہیں لیا، ہم نے سنا کے حاشیے سے امامت کو سمجھا ہے، ائمہ سے امامت
نہیں سمجھی. حاشیے سے آپ سبق امامت کا اس میں حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف ہے. اس کا ظاہراً عنوان ہی یہی ہے، احیاء امامت. فراموش امامت کو امام نے احیا کیا. بہت نورانی حدیث ہے فقط امامت کے بارے میں. جس طرح حدیث سلسلۃ الذہب ہے، بہت نورانی حدیث ہے امام علیہ السلام کی، اسی طرح یہ حدیث امامت جو امام نے بیان فرمائی تھی ظاہراً مرو کے اندر. حدیث سلسلۃ الذہب نیشاپور میں تھی اور حدیث امامت مرو میں بیان فرمائی. اور اس طرح دیگر نصوص کے اندر امامت کا سبق ہے. وہ امامت کا سبق ہم نے پڑھنا ہے اور سیکھنا ہے. اس پورے نقشے میں سے ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ بھی فہرست صرف اس بات کی. وہ یہ ہے کہ امام کی صفات، امام جماعت کی صفات، امام مسجد کی صفات. یہ امام مسجد مخصوصاً امام مسجد زیر باس ہے، وہ محل باس ہے. امام مسجد کی صفات جو دین نے ذکر کی اور دینی نصوص میں اثناء عبارات میں ہیں. میں ابھی حوالہ جات نہیں پیش کروں گا، میں حدیث کی کتاب بھی لایا تھا اور قرآن کریم بھی، تاکہ حوالے کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں. امام کی صفات میں سے جو دین نے منظور کی ہیں وہ یہ صفات ہیں. سب سے پہلے کہ امام حتماً و یقیناً عالم ہو، عالم ہو، حقیقتاً عالم ہو. مدرسے سے نکلا ہوا بھاگا ہوا نہیں. ہمارے ہاں مدرسے سے بھاگے ہوئے کو عالم کہتے ہیں. کہیں نہ ملا تو امامت تو ہے ہی ہے. مدرسے سے بھاگا ہوا خطرناک ہوتا ہے بہت. اگر کوئی ہے تو معذرت کے ساتھ یہاں پر، لیکن ہوتا وہ خطرناک ہے. وہ مدرسے سے بھاگا ہوا بھاگتا اسی وجہ سے ہے کہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، علم اس کے بس کی بات، اور بھاگ کے سیدھا امامت کے عہدے پہ جا بیٹھتا ہے. وجہ تیرے بس کی بات ہی نہیں ہے تو تجھے حق بھی نہیں بنتا یہ سنبھالنے کا. ایک درجہ کم از کم ایک درجہ علم کا طے کر کے جائے، واقعاً عالم ہو، علوم سے آشنا ہو، اور ضروری علوم جو امامت کے لیے اس کے لیے لازمی ہیں ان امور سے آشنا ہو. اور یہ امامت کے ساتھ ساتھ بھی ہو سکتا ہے، علمی سفر طے ہو سکتا ہے اور حتماً کریں. میں گزشتہ باس میں بھی سال میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اپنے آپ کو عالم زمان بنائیں، اپ ڈیٹ رکھیں، علمی اپنا سفر جاری رکھیں. جس ممکنہ طریقے سے آپ کے لیے یہ ممکن ہے اس کے مطابق اپنا علمی ارتقاء جاری رکھیں، آپ متوقف نہ کریں. دوسری صفت جو دین نے لحاظ کی ہے لازمی، وہ ہے عادل. امام عادل ہو. عدالت میں بھی ہم بڑا سرسری سا جاتے ہیں، پھر آگے نہیں جاتے. جیسے علم میں تھوڑا سا علم کافی ہے امامت کے لیے، بلکہ عام لوگ آتے ہیں ریٹائرڈ، پولیس سے ریٹائرڈ ہوا، فوج سے ریٹائرڈ ہوا، وہ کبھی یہاں مدرسے میں آ جاتے ہیں، جی ہمیں پیش نمازی کا کورس کرا دیں، پیش نمازی کا کورس کرا دیں کہ ہم اپنے گاؤں میں ہی، اپنی مسجد ہے ہماری اور ہم خود ہی شروع کرا دیں گے. اس کو عالم ہونا کہتے. تو عادل کے لیے کیا جائے؟ یہ عادل بھی اسی طرح کی کسی چیز کا نام انہوں نے عدالت رکھا ہوا ہے. اتفاقاً عدالت بہت گہرا مفہوم ہے اور دین کے نظام کا محور ہے، قطب ہے عدالت. نظام تکوین کا بھی و نظام تشریع کا بھی، دونوں نظام اللہ کے عدالت کے اساس پر ہیں، عدالت کے محور پر ہیں. بالعدل قامت السماوات والارض، عدل پر قائم ہے زمین و آسمان اور کائنات، اور عدل پر قائم ہے دین اور دینیات اور نظام دین و سلسلہ دین. عدالت، ادنا عدالت جو منظور کی جاتی ہے فقہ میں، وہ یہ کہ انسان واجبات پر عمل کرتا ہو اور محرمات سے پرہیز دوری اختیار کرتا ہو. یہ ادنا عدالت ہے، سب سے آخری درجہ.
کہ اس سے اگر نکلے تو کہاں جاتا ہے؟ اس عدالت سے نکلے باہر ایک قدم سلپ ہو کہاں جاتا ہے؟ فسق میں. اگر اس معنی میں عادل نہ ہو، ایک قدم بھی کھسکے پھسلے تو کہاں جائے گا؟ فسق میں، وادی فسق میں، فجور میں، دین سے ہی باہر ہو جاتا ہے. خوب یہ تو بہت ہی خطرناک عدالت ہے، کیونکہ انسان بالآخر کونے پہ، کنارے پہ، آپ کبھی پل کے کنارے پہ نہ چلائیں، گاڑی بھی اگر چلانی ہے تو کہاں چلائیں؟ درمیان میں چلائیں. کسی خطرناک گھاٹی پہ اگر ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو کبھی بھی دریا کے کنارے پہ، کونے پہ گاڑی نہ چلائیں. یہ چند روز قبل آپ نے سنا ہوگا ایک عالم دین، وہ دریا میں گاڑی ان کی گر گئی اور غریق ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے. کئی دنوں بعد ان کی لاش ملی. سنا ہوگا نا راول پنڈی کے جو بھلے. خوب خطرہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ گاڑی چلا رہے ہیں، بالکل کونے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اگر آپ بلڈنگ کی چھت پہ جا کے بالکل کونے پہ کھڑے ہو جائیں، معمولی ہوا چلے گی، چکر آئے گا، کچھ ہوگا، گر جائیں گے. اسی طرح سے فقہی عدالت بھی وہ خطرناک کنارہ ہے کہ اگر انسان اسی حد تک عادل ہو تو ذرا سی ہوس بھی انسان کو گرا دیتی ہے، گھاٹی میں گرا دیتی ہے، اور جب گرتا ہے تو ہلاک ہو جاتا ہے. عدالت کے کم از کم ایسے نقطے پہ جا کر کھڑے ہوں کہ خدا نخواستہ اگر سلپ ہو جائیں تو بھی عادل ہی رہیں، فاسق نہ ہو. گر کے بھی عادل ہی ہوں، پھر بھی فاسق نہ ہوں پھر بھی. اس لیے عدالت کا ایک وسیع میدان ہے، اس میں آگے جائیں ہم. عدالت کہتے ہیں موزوں متوازن شخصیت انسان کی، جس میں افراط بھی نہ ہو اور تفریط بھی نہ ہو. افراط و تفریط سے پاک. افراط آفت ہے امام کے لیے، تفریط آفت ہے امام کے لیے. افراط و تفریط سے دور امام. کیوں کہ جو آپ کے مقتدی ہیں، جنہیں آپ نے سنوارنا ہے، وہ بے قدر کافی افراط و تفریط میں مبتلا ہیں. اگر آپ کو افراط و تفریط کی کمی محسوس ہوتی ہے تو وہ آپ کے مقتدیوں میں موجود ہے، اسی پہ اکتفا کریں. آپ اپنی ذات میں افراط و تفریط نہ ہو، کسی پہلو سے نہ ہو، نہ افراط نہ تفریط میں جائیں. منظم، نظم و ضبط، انضباط. امیر المومنین کی وصیت اپنے جانشین کو، امام نے اپنا جانشین بنایا اپنے فرزند ارجمند کو اور وصیت کی. اور اس وصیت میں پہلی وصیت کیا کی؟ علیکم بنظم امرکم، تم پر لازم ہے کہ اپنے امور منظم کرو. پاکستانی مجتہدین نے اس حدیث سے، امیر المومنین کی حدیث سے تنظیم استنباط کی ہے، نظم استنباط نہیں کیا. تنظیموں کے لیے یہی مدرک لاتے ہیں کہ مولا نے فرمایا ہے کہ تنظیمیں بناؤ. کہاں فرمایا ہے کہ علیکم بنظم امرکم. خوب اپنی شخصیتیں منظم کرو، اپنی امور منظم کرو. منظم ہو آپ، ظاہر منظم ہو، آپ کے امور منظم ہو، آپ کے اوقات منظم ہو. اگر توفیق و سعادت ہے امامت کی، کہ بہت بڑی سعادت ہے آپ کو، اوقات نماز پابندی کے ساتھ اور خود آداب نماز پابندی کے ساتھ بجا لائیں اور مومنین سے کروائیں، ادا کروائیں، آداب کے ساتھ نماز پڑھائیں انہیں. خوبصورت نماز ہو، مزین نماز ہو. قرآن نے ایک مبلغ، یہ آیہ کریمہ جو سرنامہ کلام قرار دیا میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اس میں امام جماعت کے لیے شجاعت لازمی قرار دی گئی ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ لا یخشون احدا الا اللہ.
جو مبلغ رسالات الہی ہیں، وہ حامل رسالات الہی ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ شرط ہے امامت کی، ورنہ انسان حامل رسالت الہی و مبلغ رسالت الہی نہیں ہو سکتا۔ خشیت، خوف اور اس طرح کے مشترک الفاظ ہیں، ان میں فرق ہے۔ خشیت، اس جان کے خوف کو خشیت نہیں کہتے، ڈرونی چیز کو خشیت نہیں کہتے۔ خشیت کہتے ہیں پرواہ کرنا، کھٹکا، وہ کھٹکا جس کی وجہ سے انسان پرواہ کرتا ہے کسی کی۔ بعض چیزوں کی ہم پرواہ کرتے ہیں، بعض کی پرواہ نہیں کرتے۔ مثلا بجلی کی تاریں ننگی ہوں اگر، یہ ڈرونی ہے؟ ڈرونی تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم ہاتھ نہیں لگاتے، پرواہ کرتے ہیں کہ دیکھنا تار ننگی ہے، ننگی تار ہے، دیکھنا ہاتھ نہ لگ جائے۔ اس کو خشیت کہتے ہیں، پرواہ کرنا۔ جو حامل رسالت اللہ ہے وہ فقط اللہ کی پرواہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ جو اللہ کے علاوہ کسی کی پرواہ کرتا ہے وہ امامت کے لائق نہیں ہے۔ نہ کریں پرواہ کسی کی۔ آگاہ ہو، امام آگاہ ہو، واعی، آگاہ ہو، باشعور ہو، ہر چیز سے آگاہ ہو، ہر وہ چیز جو اس کے لیے لازم ہے امامت کے لیے، اسے آشنا ہو، اسے آگاہ ہو، باشعور ہو، اور آگاہ کرے، آگاہی دے لوگوں کو۔ یہ علم کے علاوہ ہے آگاہی، شعور اس کا معنی کریں آپ۔ درد مندی، امام، مدرس، امام، خطیب، یہ کس سے بنتے ہیں؟ درس پڑھنے سے انسان مدرس بن جاتا ہے، امام نہیں بنتا۔ یہ میں نے ایک امام ہی کے بارے میں کہا ہوا ہے، اکثر کہا ہے، ابھی جوان بچوں نے سیکھ لیا ہے، باقیوں نے نہیں سیکھا، اور لیکن علماء کی زبان پر آنا چاہیے یہ لفظ، بچوں کی زبان پہ چڑھ گیا ہے ابھی، وہ روزمرہ گفتگو میں کرتے ہیں یہ بات۔ ان جوانوں سے میں نے یہ عرض کیا بارہا کہ خمینی درس سے نہیں بنتا، درد سے بنتا ہے۔ درس خمینی نہیں بناتا، درد خمینی بناتا ہے۔ اور یہ درد لازم ہے، امامت کے لیے درد لازم ہے، درس بھی لازم ہے کہ عالم ہو، لیکن درد بہت لازم ہے۔ اور درد مندی ہے جو اسے لے کر اس حساس مقام پہ محراب میں لا کھڑا کرتی ہے، اس بے دفاع محاذ پہ لا کھڑا کرتی ہے، جہاں اس کا کوئی پشتیبان نہیں ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہے، کوئی سر پہ سایہ نہیں ہے، کوئی سامنے امید کی ایسی اس کو منزل نظر، پھر بھی آ کھڑا ہوتا ہے۔ کون سی چیز ہے؟ ورنہ یہ بھی لاپرواہ ہو کہ کچھ اور کام شروع کر دیتا جا کر، مجھے کیا لگے، لوگ نماز نہیں پڑھتے تو نہ پڑھیں، دین نہیں جانتے تو نہ پڑھیں، ان کو جاہلوں کے حوالے کر کے خود جائے اپنا کوئی دھندا کرے، جاب ڈھونڈ لے جا کر سکتے ہیں، بہت سارے جاب کر سکتے ہیں یہ، لیکن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہ آ کے محراب میں کھڑا ہوتا ہے، محرومیت برداشت کرتا ہے، محجوریت برداشت کرتا ہے، سب کچھ۔ خوب درد ہے، درد ایسی جگہ لا کھڑا کرتا ہے انسان کو، اگر درد نہ ہو مشکل ہوتا ہے۔ خوددار، اس بارے میں پہلے گفتگو کی ہے آپ کی خدمت میں۔ قناعت، قناعت کا معنی بھی عرض کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو۔ مقنعہ اور قناعت دونوں ایک مادے سے بنے ہیں۔ قناعہ، مقنعہ عورتوں کے لیے ہے اور قناعت ائمہ کے لیے ہے، اور دونوں نے اسے ایک ہی کام لینا ہے، دونوں نے ایک کام لینا ہے۔ قناعت سے دو چیزیں بنی ہیں۔ کل ایک مولانا صاحب 3 چیزوں میں اشتراک بیان کر رہے تھے، لیکن میں 2 کا ہی ابھی بیان کروں گا، تیسری کا نہیں بیان کرتا، کہ خواتین اور علماء
مولانا وہ کہتے تھے مظلومیت میں شریک ہیں کہ یہ نہایت مظلوم طبقہ ہے، عورتیں بھی اور علماء سے مراد یہ ائمہ جماعت، ورنہ وہ دوسرا طبقہ جو ممبروں پہ ہے وہ مظلوم نہیں ہے. وہ بھی نہ کہیں لیکن مظلوموں میں شمار، مظلوموں کے زمرے میں نہیں آتے کم از کم. یہ اس بزرگوار کا تجزیہ تھا. اب میں وہ مظلومیت نہیں، مظلومیت مرثیہ ہوتا ہے، نوحہ ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے. مرثیوں سے نہیں درد حل ہوتے. مرثیہ رسا کو کہتے ہیں، رسا درد ابھارنے کو کہتے ہیں. عربی میں رسا کس کو کہتے ہیں؟ ایسی باتیں جس سے اور درد ابھرے، دکھ غم ابھرے. میں رسا نہیں کرنا چاہتا آپ کی خدمت میں. دوا، میرا موضوع دوا ہے، احیاء، طبیب کے سامنے جب کوئی چیز جاتی ہے، مثلا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں تو فوراً طبیب آ جاتا ہے اس مریض کے اوپر. وہ یہ نہیں پوچھتا اس کو کس نے مارا ہے، گاڑی کا نمبر کیا تھا، ڈرائیور کون تھا، ایکسیڈنٹ کیسے ہوا ہے. وہ یہ نہیں، اس کا کام ہی نہیں ہے یہ پوچھنا یہ کس نے کیا ہے. وہ فوراً اس کو بچاتا ہے. بعد میں پولیس آئے گی، اس کا کام ہے یہ دیکھنا کہ یہ کس نے کیا ہے، کس نے مارا ہے. ابھی ہمارے سامنے ایک مریض ہے، اپنی قوم، معاشرہ، دین، لوگ، عوام، یہ مریض ہیں. اور علامہ اقبال کے بقول مریض بھی معمولی مریض نہیں ہے، بہت ہی خطرناک حالت میں، نزع میں، حالت احتضار میں پہنچا ہوا مریض ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں قوم کے بارے میں اور علماء کو کہ عجبی نیس کہ نفس مسیحا داری، عجبی ناس کہ بیمار تو بیمار ترست. عجب یہ نہیں ہے کہ تو نفس مسیحا رکھتا ہے، وہ تو مانتا ہوں میں، تو نفس مسیحا ہے، لیکن عجب یہ ہے کہ تیرا بیمار دوسروں کے بیماروں سے زیادہ بیمار ہے. عجبی ناس کہ بیمار تو بیمار ترست. خوب ہمارا بیمار دوسروں سے زیادہ بیمار ہے. جب یہ بیمار ہے، اس کی بالین پہ جب امام آتا ہے تو پولیس کا کام نہیں کرتا، امام طبیب ہے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے رسول اللہ کو فرمایا طبیب دوار بطبہ، طبیب، اور وہ بھی گردشی طبیب جو سامان طبابت لے کے کلینک میں نہیں بیٹھا ہوا بلکہ لے کے کوچہ بے کوچہ مریضوں کے گھروں میں پہنچا ہوا ہے اور وہاں پر ان کو علاج کر رہے ہیں. خوب آپ وارث انبیاء ہیں، طبیب دوار ہیں. آپ کے سامنے مریض ہے، اس مریض کو سنبھالنے کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ رسا نہیں ہے. اور یہ نہیں ہو خودداری کریں حتیٰ رسا سے بھی. ابھی ہمیں عادت یہ ہو گئی ہے کہ ہم حتیٰ قوم کے نجات کے راستے بھی رسا سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ ہم دیکھا مثلا قوم ہماری قتل ہو رہی ہے، قتل سے بچانے کے لیے کیا کرو؟ بھوک ہڑتال. اس سے کیا طاقت ظاہر ہوتی ہے آپ کی؟ یعنی آپ بہت طاقتور قوم ہیں اور دشمن کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ کچھ کو دشمن مار دے گا، باقی خود ہی بھوک سے مر جائے. یعنی اور عاجزی بنائیں، قابل رحم بنائیں اپنے آپ کو تاکہ دوسرے آئیں ہم پہ رحم کھا کے، ہمدردی کھا کے کہیں جی ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ کو نہیں ماریں گے، آپ بہت مظلوم ہو. جیسے بیوہ عورت نہیں ہوتی، کچھ اس کے پلاٹ پہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ باہر آ کے بیٹھ جاتی ہے گلی میں، وہ ٹانگیں لمبی کر کے پیٹنا شروع کر دیتی، بد دعائیں دیتی ہے. اس کو حق بنتا ہے چونکہ بیوہ ہے. لیکن اگر ایک مرد، جوان مرد مونچھوں والا، وہ بھی یہی کام کرے، اس کے پلاٹ پہ قبضہ ہو، وہ بھی ادھر گلی میں آ جائے اور بد دعائیں دینا شروع کر دے. وہ مرد دکھاؤ، مردانگی دکھاؤ. یہاں پر رسا
دکھ تازہ کرنے کا نام ہے. دکھوں کا علاج طبابت ہے، دوا. دوا لو، دوا. طبیب ہو، دوا لو. پولیس بھی نہ بنو. یہ کس نے یہ کیا؟ جس نے کیا خدا پوچھ لے گا اسے. ہم تھانے دار نہیں ہیں، بنے بھی نہیں تھانے دار. ہم طبیب بنائیں. جو اللہ نے عہدہ دیا ہے وہ سنبھال کے رکھو. طبیب بنو. خودداری، قناعت. میں نے کہا تھا عورتوں کو مقنا اور مردوں کو، علماء کو قناعت دیے، اور دونوں استعمال کریں. لیکن پاکستان میں دونوں نے اتار دیا. عورتوں نے مقنا اتار دیا، انہوں نے قناعت اتار دی. قناعت کہتے ہیں اس پردے کو، یہ جو لگی ہوئی ہیں انہیں عجیب و غریب نام دیتے رہتے ہیں ہم. ان کا نام کیا ہے؟ یا قناعت ہے. یہ اصل لفظ ان کا قناعت ہے. ہم کبھی کائنات کہتے ہیں ان کو، کبھی قناعتیں کہتے ہیں ان کو. کیا کہتے ہیں؟ قناعت. یہ قناعتیں ہیں، یعنی ڈھانپ دو. مقنعہ جس سے عورت اپنا سر ڈھانپ لیتی ہے. ڈھانپ دو، عیاں نہ کرو، سر کھلا نہ چھوڑو، برہنہ نہ کرو. اگر عورت کے ہاتھ میں مقنا ہو اور سر سے اتارا ہوا، اس نے مقنا ہاتھ میں پکڑا ہوا، اس کو کہیں گے اس کو سر پہ اوڑھو. تمہارے پاس مقنا ہے، کیوں سر نہ برہنہ ہو؟ کیوں سر ننگے ہو تم جب مقنا ہے تمہارے پاس؟ عریان نہ ہو سر. عالم دین، خوددار، قانع، قناعت، یعنی اپنی مشکلات پہ اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے. عزت نفس کا پردہ ڈالا ہوا ہے. تکدی نہ کرے، ہاتھ نہ پھیلائے، گداگری نہ کرے، گھبرائی بھی نہیں. سختیاں ہیں، محرومیتیں ہیں، مشکلات ہیں. وہ میں نے پچھلے سال عرض کیا تھا کہ قناعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اکتفا کرو. قناعت اکتفا کرنے کو نہیں کہتے. اکتفا نہ کرو. مثال دی تھی آپ کو، یاد ہو کس کی دی تھی؟ روٹیوں کی. کہ اگر کسی کو 2 روٹیوں کی بھوک ہے، ہم 1 روٹی دے کے اسے کہیں قناعت کرو، یعنی اسی ایک پر اکتفا کرو. ہو سکتا ہے مثلا 2 جوتے چاہیے ایک آدمی کو پہننے کے لیے، اسے 1 جوتا دے دیں اور کہیں قناعت کرو اس پر. ہو سکتا ہے یہ کام؟ 1 جوتا جو آپ کو یہ قناعت بتا رہا ہے، 1 جوتا اس کا اتار لیں، آپ کہیں اسے 1 جوتے پہ قناعت کرو. دوسرا کسی اور غریب کو دیتے ہیں. قناعت نہ اس کا فائدہ نہ اس کا، یعنی دونوں نہیں کر سکتے. قناعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا اکتفا کرو یعنی رک جاؤ. قناعت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس موجودہ مشکل کو لوگوں کے سامنے عیاں نہ کرو، پردہ ڈال دو اس پر. کیوں؟ کہ یہ نہیں حل کر سکتے مشکل ہماری. جو نہیں کر سکتے بس ان کے سامنے کیوں میں کہوں؟ پردہ ڈال دو اس کے اوپر. وہ کیا سمجھے؟ وہ ایسے سمجھے جیسے بالکل علامہ صاحب جو ہیں وہ بالکل ہر لحاظ سے ٹھیک ہیں، پورے ہیں، جبکہ علامہ کے پیٹ میں روٹی بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی یہی اتنا خوددار علامہ ہے. یہاں بھی ایک اور سیالکوٹی کا شعر آپ کو سنا دوں خودداری کا، کہ کرو کج جبیں پہ کفن میری، میرے قاتلوں کو گما نہ ہو، کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں مجھے کفن دو. تو بانکے ایسے ہوتے ہیں نا، پیشانی پہ زلف ایسے لٹکا کے رکھتے ہیں. بانکے تو دیکھے ہوئے نا آپ نے؟ نہیں دیکھے ہوئے؟ بھلے بانکے نہیں دیکھے؟ بانکے لوگ وہ زلفیں بناتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، بڑے بن سنور کے آتے ہیں نمائش کے لیے. پف بھلے
اور یہ بانکپن اس کو کہتے ہیں، بن ٹھن کے آنا. جب وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری پیشانی پہ نا کفن ٹیڑھا رکھنا، باندھنا نہیں اس کے اوپر، تھوڑا سا اس کو ٹیڑھا رکھنا کہ جب میرا قاتل آئے جنازے میں تو اس کو پتہ چل جائے کہ مرنے کے بعد بھی میں نے بانک پن چھوڑا. ہاں، میں ابھی بھی بانکا ہوں، ابھی مرنے کے بعد بھی. امام بھوکا بھی ہو، خوددار ہو، باعزت ہو، امام ہو، بھوک میں بھی امام ہو. حسین پیاس میں بھی امام ہے، بھوک میں بھی امام ہے. اور امام کی آل بھوک میں بھی امام ہے. صدقہ دیا، یہ تو آپ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں. لوگوں نے رحم کھا کے یتیموں کو صدقہ دیا. بی بی نے وہ صدقہ لے کے اس کی طرف پھینکا، حالانکہ اس کی سخت ضرورت تھی چونکہ بھوکے تھے. ایک کھجور بھی غنیمت تھی اس حالت میں، جہاں نہ کھانا تھا، نہ پانی تھا، نہ کچھ بھی سایہ تھا. وہاں پر انسان کو کوئی چھوٹی سی چیز بھی مل جائے ایک ڈھارس ہو جاتی ہے، لیکن نہیں کرنا، نہیں چاہیے. امام بھوک میں بھی امام ہو، پیاس میں بھی امام ہو، محرومیت میں بھی امام ہو. اس کے لیے الگ نظام ہو. امام اور ائمہ کا معیشت کا موضوع اور ان کے ضروریات، اس کو نظام نے حل کرنا ہے، تقدی نے حل نہیں کرنا. قناعت چھوڑنے نے وہ رائے حل نہیں ہے. اس کے لیے نظام کی ضرورت ہے کہ نظام کے تحت سارا کام ہو. خیر خواہ ہو، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی امام کی امامت کی شرائط میں سے ہے. چونکہ لوگوں کا امام ہے، عوام کا امام ہے، عوام کا خیر خواہ ہو، ان کے دکھ درد میں شریک ہو. سب سے پہلے لوگوں کے غم میں پہنچنے والا امام ہو. ایسا نہ ہو کہ امام جنازہ پڑھائے، عین جنازے کے ٹائم پر آئے، جنازہ پڑھا کے سیدھا اپنے حجرے میں چلا جائے، پھر مومن دفن ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، امام کے پاس وقت نہیں ہے، وہ موبائل پہ مصروف ہے. ایسا نہ ہو. لوگوں کو یہ نہ محسوس ہو کہ ہماری غمی میں امام شامل نہیں ہے، ہمارے دکھ میں امام شامل. خصوصاً آپ کے جو ایسے ہیں جو مثلا فرض کریں احترام نہیں کرتے یا نماز نہیں پڑھتے، نہیں آتے، قربت نہیں رکھتے آپ کے ساتھ، ان کے غم میں سب سے پہلے آپ شریک ہوں. لوگوں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھو. آپ کے دکھ کو کوئی بھی اپنا دکھ نہیں سمجھے گا. امام ہوتا ہی وہ ہے. سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے اور ہمارا درد کسی کے پاس نہیں ہے. ہمارے درد کا درما کون ہے؟ اللہ. اپنے غم وہاں پیش کرو. سخنوری عزیزان، یہ بہت اہم ضرورت ہے. آپ اپنے اندر مہارت پیدا کریں سخنوری کی. تقریر کا جو ایک معیار پاکستان میں شروع ہو گیا نا، یہ چیخنا، چنگاڑنا اور پھپھڑے کا زور لگانا، پسلیوں کا زور لگانا، معمولی کی بات بھی گلا پھاڑ کے، یہ غیر مہذب انداز ہے. یہ نہیں ہے تقریر پوری دنیا میں کہیں بھی، یہ صرف یہاں پر ہمارے یہاں ہے. آپ گلا پھاڑ کے بولیں، چیخ کے بولیں، چنگاڑ کے بولیں، اس میں کوئی وزن نہیں آتا. آپ بالکل گفتگو کریں، عام روزمرہ کی گفتگو، لیکن اپنا ما فی الضمیر بیان کرنے کی آپ کے اندر بھرپور طاقت ہو. آپ جس زبان میں، بے شک پنجابی میں تقریر کریں، سرائکی میں تقریر کریں، پشتو میں کریں، جس زبان پہ احاطہ ہے یا جس زبان کے مخاطبین ہیں اسی زبان میں بولیں، روانی کے ساتھ بولتے ہوں. فن آتا ہو آپ کو گفتگو کا، گنگے نہ ہوں. سخت ناپسند اللہ کو
قرآن پڑھا ہوا ہے، آپ نے پڑھایا ہوا بھی، معلم ہے ماشاء اللہ آپ. سمن بکمن امیون، یہ سب سے ناپسند ہیں. شر الدواب، سب سے برے رینگنے والے، نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں. گنگے بہرے. گنگا عالم نہ بنے. گنگا عالم، میں اپنے طالب علموں کو یہی تعبیر کرتا ہوں کہ دین کو گنگا عالم نہیں چاہیے. ناطق سخنور. اور سخنوری میں قوت کلام، قدرت کلام پیدا کرو اپنے اندر، قوت دلیل، قوت استدلال پیدا کرو اپنے اندر. جس زبان میں بھی کرتے ہو تقریر، اسی زبان میں خوبصورت تقریر کرو، بہترین طریقے سے تفہیم کرو لوگوں کو. مطلب باعمل، امام کے لیے شرط ہے کہ باعمل ہو. جو علم اس کے پاس ہے، جو ہدایت لوگوں کو کر رہے اس پر خود عمل پیرا ہو، اور یہ نظر آئے لوگوں کو نظر آئے، اپنے امام کا عمل نظر آئے ان کو. باشخصیت ہوں، اعلیٰ ظرف شخصیت امام رکھے. میں نے جو ثقافتی ایک اشارہ کیا تھا، وضاحت کا وقت نہیں تھا، کہ ثقافتی ہیں ہم لوگ. ثقافتی، ہماری آداب سارے ثقافتی ہیں، کلچرل ہیں. ان ثقافتی آداب میں بعض ناپسندیدہ ہیں، اور علماء کے لیے اور ہی ناپسندیدہ ہیں. ایک روایت ہے، امام ششم فرماتے ہیں شکرانی امام کا صحابی ہے، راوی. یا شکرانی، اے شکرانی، تو حسنات انجام دے، اچھے کام کر. تو اگر اچھے کام کرے، کوئی بھی اچھا کام کرے، اچھا ہے، بہتر ہے، نیکو ہے، لیکن تو کرے تو بہت ہی اچھا ہے. اور امام نے فرمایا کہ تو کبھی چیزوں سے اجتناب کر، دوری اختیار کر. ہر آدمی کبھی سی چیز سے اجتناب کرے، حسن ہے، نیکو ہے، لیکن تو اگر کبھی چیز سے اجتناب کرے بہت ہی اچھا ہے. کیوں؟ دلیل امام نے دی کہ تیرا کرنا کیوں اچھا ہے، اس لیے کہ تو ہم سے منسوب ہے. چونکہ تو ہم سے منسوب ہے شکرانی، اس لیے تیرا حساب دوسروں سے الگ ہے. اور جیسا رسول اللہ کی ازواج کو قرآن کا فرمانا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے خواتین نبی، یہی ترجمہ بنے گا نا، اے خواتین نبی، یعنی حریم نبی میں رہنے والی خواتین، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. خوب یہ خطاب آپ کو بھی ہے، ہمیں بھی ہے. لستم کاحد من الرجال، آپ دوسرے مردوں کی طرح نہیں ہو. لستم کاحد من الناس، آپ عام لوگوں کی طرح نہیں ہو. کیوں نہیں ہو؟ اس لیے کہ آپ امامت کے منصب پر ہو، آپ امام ہو. لستم بہت اعلیٰ ظرفیت، شخصیت. بس اوقات انسان مجبوری میں، یہ علامہ اقبال کا جو میں نے حوالہ دیا مثنوی کا، اسی میں بہت خوبصورت شعر ہے علامہ کا، کہ ناز اور نیاز، یہ دو اصطلاحیں ہیں علامہ نے بیان کی ہیں. کہ نیاز ایک تو تبرک کو کہتے ہیں نا، لنگر، لیکن نیاز لنگر کو نہیں کہتے، نیاز کہتے ہیں ضرورت کو. نیاز مند یعنی ضرورت مند. نیاز ضرورت کو کہتے ہیں، محتاج. اور ناز نخرے کو کہتے ہیں. ناز کا مطلب ہے نخرہ کرنا. نخریلے ہوتے ہیں نا لوگ، نخرہ کرتے ہیں. نخرہ کہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت بھی اپنی خودداری کو ترک نہ کر. مثلا ایک بھوکھا آدمی آیا ہے، بھوکھا ہے،
آپ کے پاس آیا مہمان، آپ بھوکا بھی، ہمیں پتہ بھی ہے بھوکا ہے، آپ کہتے ہیں بسم اللہ آئیے کھانا کھائیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں میں نے کھانا نہیں کھانا، بس وہ یہ کیا کر رہا ہے؟ نخرے کر رہا ہے۔ آپ کہتے بھی ہو نخرے نہیں کرو، کھاؤ، یہاں کھانا نہیں ملے گا اور کہیں نہیں ہے۔ نخرہ اسی کو کہتے ہیں، نخرہ یعنی ضرورت کے وقت اپنی شخصیت کو قائم رکھنا، بچا کے رکھنا۔ ضرورت بھی ہے، بھوکا بھی ہے، ناز، نیاز میں ناز کرو، نیاز میں ناز بنو، نازنین بنو۔ سخت ضرورت کے وقت بھی اپنی شخصیت امامت کو زائل نہ ہونے دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں لے کے آ رہا ہوں، دے کے آ رہا ہوں، تاکہ احترام ہو۔ عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں ہم۔ عام لوگ مثلا فرض کریں، میں مثال دیتا ہوں، یہاں پاکستان کے اندر ہے، کہیں جانا ہے، بس پہ چڑھنا ہے، سارے دوڑ کے چڑھتے ہیں میں پہلی سیٹ پہ بیٹھوں، امام بھی دوڑ پڑے ان کے ساتھ۔ خوب یہ شان امام کے خلاف ہے۔ امام کھڑا رہے خوددار، اسے پتہ ہے آخر میں سیٹ نہیں ہوگی، مجھے کھڑا ہو کے جانا پڑے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ دوڑ کے بگدڑ میں نہ شامل ہوں۔ بگدڑ میں نہ شامل ہوں، خوددار رہیں، باشخصیت۔ لوگ نوٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو۔ جی بسا چھوٹا سا بچہ خوددار ہے اور امام خوددار نہیں ہے۔ میں اپنے شاگردوں کو ایک مثال دی ہے، میں پڑھتا تھا جب اسلام آباد میں، تو ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ وہاں قرآن پڑھنے آتا تھا، وہ مدیر مدرسہ نے میرے ذمہ لگا دیا کہ آپ اس کو پڑھایا کریں، اور یہ کام مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، یہ ٹیوشن پڑھانا اور گھروں میں جانا اور یا اس طرح۔ تو بہرکیف اب انہوں نے فرمان دیا، حکم دیا کہ اس بچے کو پڑھائیں آپ۔ میں نے اسے شروع کر دیا پڑھانا، لیکن وہ بچہ حقیقتاً واقعاً نازنین تھا۔ میں بظاہر اس کا استاد تھا، لیکن میں نے اسے بہت کچھ سیکھا اس بچے سے۔ چھوٹا تھا، بہت چھوٹا۔ ایک چیز جو میں نے اس سے سیکھی ایک دن، وہ یہ تھی کہ اس کو سخت زکام لگا ہوا تھا، نزلہ، اور اس کی ناک میں جمع تھا نزلہ۔ اور جب ناک میں اتنا بلغم جمع ہو جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ پاکستانی کلچرل طریقہ، اس کو سک کرو، اوپر کھینچو اس کو، آواز بھی مینڈک جتنی نکلے، اور سیدھا جا کے پیچھے کھوپڑی سے ٹکرائے۔ پیچھے کھینچتے ہیں نا اوپر، ناک کھینچ کے، بڑی محفل میں مثلا ناک کھینچ لیا، کھینچتے ہیں بس۔ اب وہ شرماور ہے، میں آپ کے سامنے وہ کر کے دکھاؤں آپ معززین کے سامنے، لیکن واقعی شرماور بات ہے۔ پہلے ایک طرف کا کھینچتے ہیں، ادھر ہاتھ رکھ کے، پھر ادھر ہاتھ رکھ کے ادھر کا کھینچتے ہیں، یا پھر وہ نکلتا رہتا ہے، نیچے آتا ہے، پھر اوپر کھینچتے ہیں، پھر نیچے گرتا ہے، پھر اوپر کھینچتے ہیں۔ بچے عموماً بعض تو ممبر پہ بیٹھ کے یہ کام کرتے ہیں۔ اب میں اس کو پڑھا رہا ہوں اور مجھے پتہ بھی ہے کہ یہ زکام زدہ ہے، مزکوم ہے یہ، اور اس کے ناک میں بلغم جمع ہے، لیکن وہ بچہ اب کرب میں ہے، ایک کرب کی حالت میں ہے کہ ایک طرف سے اس کو روکے ہوئے ہے اور دوسری طرف سے ذرا برابر اس کو کھینچ نہیں رہا اوپر۔ کیوں کہ تہذیب کے خلاف ہے، معلم کے سامنے، دوسرے کے سامنے میں ناک کا بلغم کھینچ رہا ہوں اوپر۔ کافی دیر میں نے اس کو جج کیا کہ کرتا کیا ہے یہ۔ جب میں نے محسوس کیا کہ یہ نہیں کرے گا یہ نا، اور کرب میں ہے، تو میں نے خود درس روک دیا اور اسے بھیجا کہ جاؤ جا کے بیسن پر ناک صاف کر کے پھر آ جاؤ۔ وہ چھوٹا سا بچہ تھا، لیکن سیکھتا ہے انسان ان سے، وہ یہی باتیں سیکھتا ہے انسان ان سے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، تہذیب ہے۔ باشخصیت ہوں، عالم کو کوئی نہ دیکھے ایسی حالت میں جس میں عام کلچرل لوگ جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ محسن، عالم کو محسن، یہ قرآنی اصطلاح ہے،
محسن کہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، اس کی تشریح میں پھر کبھی کروں گا۔ صبور، صبور ہو، صبور، صابر کافی نہیں ہے بلکہ صبور، امام صبور ہوتا ہے، صبور و شکور۔ حلیم، باحلم ہو، سینہ بہت کھلا ہو، ہر چیز گوارا و ناگوار تحمل کر سکتا ہو، با تقویٰ ہو۔ تقویٰ کی بات خطبات جمعہ میں تفصیل سے بیان ہو رہی ہے، اور میری خواہش ہے خصوصاً جو ائمہ جمعہ ہیں، جو اہل منبر ہیں، وہ مشاہدہ کریں، چونکہ جمعہ کے واجبات میں سے ہے تقویٰ کی گفتگو و بحث۔ امام جمعہ کے لیے 5 چیزیں جو واجب ہیں ان میں سے ایک تقویٰ بیان کرنا ہے ہر خطبے کے اندر۔ جد، امام جد رکھتا ہو، یہاں باہر قول ہے نمایاں لگا ہوا امیر المومنین علیہ السلام کا، علیکم بالجد والاجتہاد۔ جد یہ ہماری قومی ثقافتی مشکل ہے کہ پاکستانی قوم اہل جد نہیں ہے، ذرا برابر جد نہیں ہے۔ افسوسناک حد تک جد مفقود ہے ہمارے اندر۔ یہ ان کے ترجمے بھی وقت نہیں ہے میں کروں آپ کی خدمت میں۔ جہد، جد کے بعد جہد، کوشش، اور لین، امام کو لین ہونا چاہیے۔ جیسے سفر صاحب بیان فرما رہے تھے، حضرت موسیٰ جلالی مبلغ تھے امام، اور فرعون کی طرف اللہ نے بھیجا اور ساتھ کہا کہ قولا لہو قولا لینا، نرم بات کرنا، لہجہ نرم ہو، پیغام سخت ہو، لہجہ نرم ہو۔ ہم بات ڈھیلی کرتے ہیں، لہجہ بہت تلخ ہوتا ہے۔ پیغام بے شک قاطع، سخت پیغام دیں لیکن نرم لہجے میں۔ ایک مولانا صاحب ہیں، ان کے شاید دیکھی ہوگی یہ ویڈیو انہوں نے، آپ نے بھی، ان کی مجلس میں یہ آگے لوگ، یہ جو آج کل ابتلاء عام ہیں، ایک استاد تشیع کے اوپر آگے، یہ نا یہ فتنہ ہے جو دشمنان تشیع نے تشیع کے اندر شروع کیا ہے۔ یہ علی رب اور ائمہ کے لیے وہ نعوذ باللہ الہی خصوصیات۔ اب وہ نہیں کہتے مثلا امام حسین علیہ السلام، کیا کہتے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں، جل جلالہ۔ اب یہ تشیع کا چہرہ بنتا جا رہا ہے۔ اس طرح کا ایک شخص ان کی مجلس میں آیا اور انہوں نے انہیں کہا کہ آپ لوگ جو یہ باتیں کریں وہ اسلام سے خارج ہیں، باہر ہیں اسلام سے۔ صریح بات ہے، شیعہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ عام مسلمان بھی نہیں ہیں، انہیں معمولی مسلمانوں میں بھی شامل نہیں کیا جا سکتا۔ فرق نہیں پڑتا، کوئی کہے فرعون کہے انا ربکم الاعلی، اور لوگ اس کو کہیں تو رب ہے ہمارا، یہ بھی دین سے باہر ہیں۔ اور کوئی موسیٰ کو کہہ دیں رب اعلیٰ، فرعون کو رب اعلیٰ مانے یا موسیٰ کو رب اعلیٰ مانے، اس سے کوئی فرق یہ نہیں ہو سکتا کہ جو موسیٰ کو رب اعلیٰ مانتے ہیں یہ اچھے لوگ ہیں، اور جو فرعون کو رب اعلیٰ مانتے ہیں یہ برے لوگ ہیں، چونکہ فرعون برا تھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ شرک ہے، انکار ہے توحید کا، اور دین سے باہر ہو جاتا ہے انسان۔ لیکن یہاں جرت نہیں ہے کسی میں کہ ان کو کہے بے دین یا مشرک، ان کو کہے۔ تقیے میں ہے ساری قوم، اور وہ فتنہ باز، وہ جرت و جسارت کر کے سارے دین کی دجیاں اڑا رہے ہیں۔ لیکن وہ مولانا کی میں مثال دے رہا تھا، ان کی مجلس میں یہ شخص آ گیا۔ اب یہ اسے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ اگر یہ چیزیں اعتقاد رکھتے ہو تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن وہ چیخ کے، چنگاڑ کے اور غصے میں اور غضب میں ہو کے نہیں کہہ رہے تھے، بڑے پیار سے اس کو کہہ رہے تھے، دیکھو بیٹا آپ مشرک ہو،
آپ دین سے باہر ہو میرے بیٹا، آپ الگ جایا کرو، ہماری مجلس میں نہ آیا کرو، بیٹا آپ مشرک ہو۔ اب دیکھیں بات کتنی سخت ہے، لیکن ساتھ لہجہ کتنا نرم ہے کہ بیٹا آپ مشرک ہو، آپ دین سے باہر ہو، آپ یہاں مسلمانوں کی مسجد ہے، یہ امام بارگاہ مسلمانوں کا ہے، یہ مسجد مسلمانوں کی ہے، آپ اسلام سے خارج ہو، آپ نہ آیا کرو، آپ اپنے لیے الگ کوئی اور بنو جا کر۔ ساتھ بیٹا بھی اس کو کہہ رہے تھے، وہ بیٹے کو اس بات سمجھ بھی آ رہی تھی کہ اگر یہی لہجہ بہت تند ہوتا وہ بھی جواب میں وہی کچھ کہہ دیتا، لیکن انہوں نے ایسے لہجے میں کہا کہ اب وہ جواب دے ہی نہیں سکتا، ان کو کیا جواب دے۔ یہ فرق ہوتا ہے نرم لہجے کا۔ خوب، یہ صفات عالم میں نے صرف فہرست ذکر کی ہے اس نقشے کی، احیاء مرکز دین، دین زندہ کرنا ہے اگر تو مرکز دین زندہ کرنا ہوگا، مرکز دین زندہ ہوگا پاسبان مرکز دین یعنی امام دین کے ذریعے سے۔ ہم بجائے اس کے کہ رسا پڑھیں، مرثیے پڑھیں اپنی مشکلات کے، وہ مشکلات بھی انشاءاللہ حل ہوں گی، آپ کی تدبیر سے حل ہوں گی۔ مشکلات کی حل کے لیے ہمیں تدبیر کی ضرورت ہے، اور مرکز کے احیاء کے لیے ہمیں اقدام کی ضرورت ہے، اور وہ ہم خود اپنے آپ سے شروع کریں۔ امامت مسجد زندہ کریں، امام کے احیاء ہونے سے مسجد زندہ ہے، اور مسجد کے زندہ ہونے سے انشاءاللہ دین زندہ ہوگا، اور دین جب زندہ ہو تو ہم رسومات دین سے آگے بھی بڑھیں گے انشاءاللہ، عوام بھی اور علماء بھی، اور احکام اور رسومات سے آگے انشاءاللہ نظام تک پہنچیں گے، اور ایک دن اس ملک میں ایسا آئے گا انشاءاللہ کہ انہی مساجد میں نظام دین نافذ ہوگا، اور آپ جو آج صرف جماعت کے امام ہیں، آپ انشاءاللہ اسی مسجد میں بیٹھ کر امور مسلمین کے بھی امام ہوں گے انشاءاللہ، آپ شرعی عدالتوں کے فیصلہ کرنے والے امام بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور لوگوں کی مشکلات، آج جو اپنی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں اور اپنی مشکلات جگہ جگہ ڈھونڈ رہے ہیں کہیں سے میری مشکل حل ہو، امام وہ نہیں ہوتا جو عوام سے اپنی مشکلات حل کروائے، امام وہ ہے جو لوگوں کی مشکلات حل کرے۔ اس نقشے سے جو دین کا نقشہ ہے، کوئی میں نے اپنی طرف سے بیان نہیں کیا، اور وقت کی کمی کی وجہ سے اس کے حوالہ جات نہیں ہیں کہ وہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوں گے اور شاید آپ تک بھی پہنچے انشاءاللہ۔ کوشش سے اس ملک میں جس میں ہر چیز ویرانی اور تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور ہر چیز انتشار کی طرف جا رہی ہے، اور بے ہمتی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، بے توفیقی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اس ملک میں آپ ہمت کریں، اور اس ہمت سے خدا نے مدد دینی ہے آپ کی، چونکہ مدد خدا مشروط ہے ہمت مردان سے۔ مرد ہمت کریں تو اللہ مدد کرتا ہے انشاءاللہ، اور اللہ کی مدد پہ یقین رکھیں انشاءاللہ، اور آپ مشاہدہ کریں گے اللہ کی مدد اپنی آنکھوں سے اگر ہمت کریں، اور خدا وہ دن دکھائے انشاءاللہ کہ اسی ملک کے اندر میدان ہموار ہو ظہور امام حق و امام عصر و امام زمن اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا۔ آپ اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں، لوگ اگر اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تو خود اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں۔ آپ امام مسجد، آپ کی امامت کا ایک ربط اس ہستی کی امامت سے جا جڑتا ہے، جا کر امام سے رشتہ رکھتا ہے، امام کسی اور سے رشتہ نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو شمار بھی کرنا ہے تو اس نازنین کے ساتھ اپنے آپ کو شمار کریں، اور ان کے سپاہی اور ان کے میدان ہموار کرنے والے ائمہ جماعت و جمعہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بنائے، اور آپ کی دعاؤں سے خداوند تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا بندہ بحق اسماء حسنہ خود، بحق اولیاء، بحق رسول اللہ، بحق اہل البیت، بحق اولیاء، بحق شہداء، پروردگارہ ہم سب کو
دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما، تعلیمات دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے فرائض صنفی و منصبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں تبلیغ دین کی توفیق عطا فرما، ہمیں اصلاح امت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو اپنے نفوس کو مہذب بنانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ نور علم و ہدایت اس ملک میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ تمام مسلمین کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما۔ تمام مسلمین کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، فتنہ داعش و تکفیریت کو محو فرما، اس کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما۔ امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما۔ سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما۔ انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما۔ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما۔ دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما۔ پیروان امیر المؤمنین، عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سرزمین حجاز میں، یمن میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، نائجیریا میں، افغانستان میں، کشمیر میں اور بالاخص پاکستان میں، سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ حوزہ علمیہ و مدارس علمیہ کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ تمام عزیزان اپنی سلامتی کے لیے، توفیقات کے لیے، بزرگان دین کی سلامتی و خصوصاً رہبر معظم کے لیے صلوات پڑھیے محمد علیہ۔